اس وقت ہماری چوائسز ٹرینڈ سے ڈٹرمن ہو رہی ہیں، پرنسپل کی بیسس پہ ڈٹرمن نہیں ہو رہی ہیں۔ مغربی تہذیب نے اپنے ورلڈ ویو میں ہمیں جو تحفے تحائف عطا کیے ہیں وہ ہم نے ایسے سمیٹ لیے ہیں جیسے یہ سورہ حجرات میں نازل ہوئے تھے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے گھر کے دروازے پہ لے کر آئیں۔ پولیٹیکل سلیوری سے ہم نکلے 1947 میں، لیکن مینٹل سلیوری سے ہم نہیں نکلے۔ ہماری لینڈ کو انہوں نے چھوڑا تھا، ہمارے مائنڈ کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، ہمارے قلب کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ آج کا فارمیٹ کیا ہے آج کی گفتگو کا؟ انشاءاللہ آج ہم تربیہ، جو کہ ہمارا بہت ہی ایک مستقل موضوع ہے، اپنا تزکیہ، بچوں کی تربیت، اس میں کیا کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیا ہم سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو وہ کیا ہو رہی ہے، اس کام کو کیسے کیا جائے، اس کا حق ادا کرنے کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو، اور کیا نئے چیلنجز ہیں ان کو ہم سمجھیں، اور اس میں ہم اپنا رول جو ہے وہ بہت اچھی طرح پہچانیں اور پھر اس کو ہم نبھانے کی فکر کریں۔ تو اسی کے اراؤنڈ کچھ تھوڑی سی بات میں رکھوں گا۔ میں چاہوں گا کہ ہم یہاں سے گفتگو شروع کریں کہ تربیہ کے حوالے سے فرض کیجئے کہ تربیہ کا جو موضوع ہے یہ اگر اس کے اوپر ورتھ وائل ڈسکشن نہ ہو سکے، یعنی لوگوں کی زندگی میں اور ہماری سوسائٹی میں اگر تربیہ کے اوپر لوگ اس کے اوپر انہیں سوچنے کا یا اس پہ غور کرنے کا موقع نہ ملے اور ایسے ہی چلتا رہے، تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ کیونکہ یہ ایک بہت اہم کویسچن کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اتنی تربیہ کے اوپر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے، سب کچھ ہو تو رہا ہے، ہم بھی تو آخر پل کے بڑھ گئے، ہماری بھی تو ہو گئی نا ایجوکیشن اور پیرنٹنگ، تو اس کی اتنی ضرورت کیا ہے کہ ہم ہر کچھ دن کے بعد تربیہ کے اوپر کچھ بات کریں، کچھ شیئرنگ کریں اور اس کو سمجھیں؟ تو اس کی کیا ایسی ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے؟ اس وقت ایک بہت اہم چیلنج یہ ہے کہ ہم تربیہ کو کیسے ڈیفائن کریں، تربیہ کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ کیسے ہوتی ہے اور کیسے نہیں ہوتی۔ ان بہت بنیادی سوالات پر بعض اوقات موقع نہیں ملتا غور کرنے کا، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں نا بڑے مگن ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں بڑے سوال اٹھانے کے مواقع جتنا ہم ایک ترقی یافتہ سوسائٹی کا اگر ہم حصہ بن جاتے ہیں اور اس میں پورے طور پہ فٹ ہو جاتے ہیں، اور ہماری جسے ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی اور پھر کیریئر کا جو ایک پورا ایک اس میں ایکسل کرنے کا جو مشن ہم قبول کر لیتے ہیں، اس کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ موقع ملتا ہے یا جو یہ اس کام کا موقع نکالتے ہیں اور اس پہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی لائف کے بارے میں غور کروں۔ اب اس کو کیسے غور کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بہت سادہ سے 2-3 کویسچنز ہیں، اور وہ کویسچنز میں بلکہ رکھ دیتا ہوں۔ ان کویسچنز پہ جب ہم سوچیں گے تو بڑا ہمیں فائدہ ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ زندگی جو ہے یہ اصولی طور پر زندگی کو ہونا کیسا چاہیے؟ بامعنی زندگی ہوتی کیسی ہے؟ یا اسی سوال کو ہم اگر ریفریز کریں کہ زندگی کو کیسے گزارا جانا چاہیے، زندگی کو جینا کیسے چاہیے، یہ ایک سوال ہے۔ یا اسی سوال کو ریفریز کریں کہ بامعنی زندگی ہوتی کیسی ہے؟ تو یہ 2-3 سوال جو ہیں یہ سب ایک ہی سوال ہیں، مطلب ایک ہی سوال کے مختلف شکلیں ہیں۔ یعنی اس سوال کو آپ یوں کر لیجئے کہ زندگی کو اصولی طور پر ہونا کیسا چاہیے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دوسرا سوال بڑا اہم یہ ہے کہ زندگی گزر کیسی رہی ہے، یعنی میں جو زندگی گزار رہا ہوں وہ زندگی کیسی ہے، وہ کس طرح گزر رہی ہے، یعنی اس کی شکل کیا ہے۔ تو اب ان 2 سوالوں کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ یعنی آئیڈیلی یا اصولی طور پر ان پرنسپل زندگی کو کیسا ہونا چاہیے یا آپ اپنے شعور کی بنیاد پر کچھ امیجن کرتے ہیں، اور دوسرا آپ اپنے انٹلیکچول ایبیلٹی کو
استعمال میں لاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ زندگی گزر کیسی رہی ہے، میری زندگی چل کیسی رہی ہے، اس میں معاملات چل کیسے رہے ہیں، میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں۔ پھر تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے، کیا میں اپنے اندر یہ ارج محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو جیسے کہ اس کو گزرنا چاہیے ویسی اپنی زندگی بناؤں؟ اور یہ ارج میرے اندر پیدا ہوتا ہے، یعنی تیسرا جو کویسچن ہے وہ واٹس نیکسٹ ہے، یعنی اب مجھے کیا کرنا ہے، کیا مجھے اپنی زندگی اس طرح، یعنی کیا میں اس چینج کو لانا چاہتا ہوں، اور کیا میں اپنی لائف میں اور اپنے بچوں کی لائف میں اس چینج کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور کیا میں اپنی لائف میں اب اپنی یہ اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت ہی سمپل سے کویسچنز ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم نہیں سوچ پاتے، کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے، ہم بس سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اسکول بھی ہو رہا ہوتا ہے، کالج بھی ہو رہا ہوتا ہے، پھر یونیورسٹی آ جاتی ہے، ایگزامز ہوتے ہیں، ریزلٹس ہوتے ہیں، اور چلتے 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 ہمارے بچے اسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اس بات پہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اپنے بچوں کی بڑی اچھی تعلیم دی ہے، اور جب بھی ہماری سوسائٹی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی بڑی اچھی ایجوکیشن کی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یوجولی یہ ہوتا ہے کہ دیکھا ہمارے بچے بہت اچھے انسٹیٹیوشنس میں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد ان کے نمبرز بہت اچھے آ گئے، ان کے گریڈز، ان کے ریزلٹس بہت اچھے آ گئے، اور پھر اس کے بعد ان بچوں کی بہت اچھی کیریئر میں انہوں نے قدم رکھ لیا، اور پھر اپنے کیریئر کے اندر وہ بہت اچھی پوزیشنز پہ چلے گئے، اور پھر ان کو جو کچھ اس دنیا میں چاہیے تھا وہ انہیں مل گیا، ان کے پاس گاڑی، گھر بھی ہے، اور اب ہم نے ان کی شادی کر دی ہے، اور ان کی ایک بیوی بھی ہے، یا ان کا ایک شوہر بھی ہے، اور اب وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں اس بات پہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کو گزارنا کیسے چاہیے، اور زندگی کو اصولی طور پر ہونا کیسا چاہیے، اور کیا ہم کوالٹی آف لائف کو کیسے ڈیفائن کریں گے، اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو کیسے ہم ڈیفائن کریں گے۔ یہاں کچھ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہماری ایجوکیشن ہمیں پریپیئر کرتی ہے۔ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لائف میں کمفرٹ اور کنوینئنس کو بڑھاتے رہیں اور بڑھا سکیں، اور آپ نے بہت ساری کمفرٹ، بہت ساری کنوینئنس اپنی لائف میں ایڈ کر لی ہے، اور آپ زیادہ بائی کرنے، زیادہ چیزیں، زیادہ لگژریز کو ایڈ کرنے کی کیپیسٹی آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس بڑا کمفرٹیبل گھر ہے، مکان ہے، اور آپ کے پاس چیزیں ہیں بہت ساری جو آپ کی لائف میں آپ جن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، اور آپ زیادہ بائی کرنے، زیادہ کنزیوم کرنے، اور زیادہ لگژریز کو اپنی لائف میں کنٹینیوسلی ایڈ کرنے کی آپ کی کیپیسٹی آپ نے مینٹین کر لی ہے۔ یہ سب اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے۔ اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ جب ہم اپنا بہتر کرتے ہیں نا تو ہمارا مکان اچھا ہوتا ہے، جسے ہم انگریزی میں ہاؤس کہتے ہیں۔ لیکن کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ ایک چیز نہیں ہے۔ کوالٹی آف لائف ہوتی ہے اپنی لائف کی میننگ فلنس کو اچیو کرنے سے، کوالٹی آف ریلیشن شپس کو مینٹین کرنے سے، خوش رہ سکنے سے اور خوش رکھ سکنے سے۔ اور کوالٹی آف لائف کہتے ہیں کہ جب ہم خوش رہنے اور خوش ہونے اور خوش رکھنے کے لیے چیزوں کی محتاجی سے باہر نکل آئیں، ہمیں اپنے اسپاؤس کا دل جیتنے کے لیے برانڈڈ چیزوں کا سہارا نہ لینا پڑے، ہماری پریزنس اور ہمارا انٹریکشن اور ہماری محبت اور ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ ایک خوشی دینے والا اور اطمینان دینے والا اور ایک سیٹسفائنگ، میوچولی سیٹسفائنگ ایک کہہ لیجیے ایک بانڈنگ ہے، جس کے اندر آپ چاہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل خوش ہوتا ہے، آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے دل خوش ہو سکے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے اچھا لگے، اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہو سکے۔ تو کوالٹی آف لائف جو ہے وہ
اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے اندر سب سے زیادہ اہم جو چیز ہوتی ہے وہ آرام اور آسانی ہوتی ہے۔ آرام اور آسانی، جسے ہم انگریزی میں کمفرٹ اور کنوینئنس کہتے ہیں، اور خوشی اور سکون اور اطمینان، جسے ہم ہیپینس اور پیس اور کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ یہ دو چیزیں، بہت سارے لوگ خوشی اور سکون کو ڈھونڈنے کے لیے جن چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں اس میں انہیں خوشی اور سکون نہیں ملتا۔ خوشی اور سکون جس چیز میں ملتا ہے اور جس سے تعلق اچھا ہوتا ہے، ریلیشن شپس اچھے ہوتے ہیں، یہی پورا جو کام ہے، اسی کو ہم کوالٹی آف لائف کہتے ہیں۔ تو کوالٹی آف لائف ایک الگ چیز ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اور میں ایک لفظ عموماً چاہتا ہوں کہ ہم بھی اس کو سمجھیں اور ہم اپنے بچوں سے بھی اس پہ ڈسکشن کریں کہ ہوم اور ہاؤس میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے، مکان اچھا کرنے کے لیے یا اچھا مکان خریدنے کے لیے یا مکان کو رینوویٹ کرنے کے لیے آپ کو ملینز آف روپیز چاہیے اور بہت پیسے چاہیے آپ کو، اور جب اتنے سارے پیسے چاہیے تو پھر اس کے لیے آپ کو اتنے سارے پیسے جو ہیں وہ یوزولی تقریباً کبھی 100 یا اس سے بھی زیادہ منتھس کی جو محنت ہے، جو آپ کی نوکری ہے یا آپ کا منی میکنگ پروجیکٹ ہوتا ہے، جو یوزولی 100-150 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں آپ اتنا پیسہ جنریٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جس سے آپ جو ہیں یا 50-60 50 سے 100 یا بعض اوقات 100 سے 150 منتھس کی منی میکنگ ارننگ کا ایک بڑا ٹیڈیس، بڑا لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، جس سے آپ نے اتنی منی جنریٹ کی، جس سے آپ نے اپنے گھر کو ماڈرنائز کر لیا، آپ کے گھر میں آپ کا گھر آپ نے رینوویٹ کر لیا، یا آپ نے ایک بڑا زبردست سا ہاؤس بائی کر لیا۔ آپ نے مکان کو رینوویٹ کر لیا یا ہاؤس بائی کر لیا، آپ کے مکان کی فلورنگ بہت اچھی ہو گئی، آپ کے مکان کے اندر لگژریز ایڈ ہو گئیں، آپ کا مکان بڑا اکوپڈ ہو گیا، آپ کے مکان میں بڑا ہی زبردست ڈیزائنرز فرنیچرز آپ کے پاس پہنچ گئے، تو یہ آپ نے اچیو کر لیا، یہ مکان آپ نے اچیو کیا۔ لیکن گھر کیسے بنتا ہے اور گھر کیا ہوتا ہے؟ تو گھر میں جو ہے نا، سب سے اہم چیز ہوتی ہے ٹرسٹ۔ اور گھر کے اندر گھر بنانے کی محنت بالکل الگ بال گیم ہے، مکان بنانے کی محنت بالکل الگ بال گیم ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس مکان نہیں ہونا چاہیے اور مکان میں کمفرٹ یا کنوینئنس نہیں ہونی چاہیے۔ مکان میں کمفرٹ اور کنوینئنس بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ ایک ریزنیبل لمٹس کے اندر ہونی چاہیے۔ اوورلی کمفرٹیبل جو لائف اسٹائل ہے وہ ہمارے نفس کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ ہماری انکلینیشنز آف سیلف کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ ہماری کمٹمنٹس کو کبھی کبھی انفلوئنس کرتا ہے اور ہمارے ساتھ کچھ اور مشکلات پیدا کرتا ہے۔ مطلب اگر آپ کا بیڈ جو ہے وہ حد سے زیادہ آرام دہ ہے تو آپ کے لیے فجر کی نماز میں اٹھنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے، اور اگر آپ کا بیڈ ٹھیک ہے آرام دہ ہے لیکن حد سے زیادہ آرام دہ نہیں ہے، ایک ریزنیبل ایک ریزنیبلی کمفرٹیبل ہے، تو ٹھیک ہے۔ یہ آپ اپنے لیے ایک چیلنج ایڈ کرتے ہیں، یعنی جب ہم بہت زیادہ کمفرٹیبل لائف میں ہوتے ہیں تو ہم دوستوں کی کال پر یا پیرنٹس کی کال پر یا اپنے سبلنگز کی یا اپنے نیبرز کی کسی ضرورت پر ہمارا اس کے اوپر ہمارا جو ریفلیکس ہوتا ہے نا، ہماری کتنا سوئفٹلی ہم نے رسپونڈ کیا، یہ بعض اوقات ہماری لائف ہمیں الاؤ نہیں کر رہی ہوتی۔ ہم اپنی لائف کے اندر بڑے ایک ایسے لائف اسٹائل کی اندر امپریزنڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے اس کو چھوڑنا۔ تو یہ جو کمفرٹ اور کنوینئنس ہے یہ ایک ٹریپ ہے، اور یہ سکون اور خوشی کی گارنٹی اس میں نہیں ہے۔ لیکن خوشی اور سکون جس چیز میں ہے وہ کچھ اور چیز ہے، جس کو میں نے کوالٹی آف لائف کہا، اور جو گھر اور مکان کا جو میں نے فرق بتایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری تربیت ہم کیسے کرتے ہیں۔ تو
تربیہ جو ہے وہ تربیہ کا صرف میں ایک گول شیئر کروں گا جو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ انہوں نے سنا ہوگا، اور یہ وہ تربیہ کا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ تربیہ کے میں نے تقریباً 17 اسٹینڈرڈز تربیہ کے ہم نے اسٹیٹ کیے ہیں، جن میں سے شاید 6 یا 7 اسٹینڈرڈز ہی پر ہمارے مختلف پروگرامز میں بات ہوئی ہے، اور بہت سارے تربیہ کے وہ اسٹینڈرڈز یا وہ تربیہ کے وہ مقاصد یا گولز جو اس سے آگے ہیں وہ تو شاید ابھی موقع ہی نہیں ملا، لیکن الحمدللہ جو سب سے بیسک ہیں، جو پورے تربیہ کے پروسیس کا جان ہونے چاہیے، وہ الحمدللہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچی الحمدللہ ہے، اور وہ لوگ جانتے ہیں۔ تو وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ بہت سے لوگوں کو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پتہ ہوگا، اگر نہیں پتہ تو میں چاہوں گا کہ یہ آپ جانیں، اور اگر آپ کے لیے یہ بات نئی ہے تو اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اور پھر آپ اپنے سرکل میں اس کو شیئر بھی کریں، اس اسٹیٹمنٹ پہ پونڈر بھی کریں، اس اسٹیٹمنٹ پہ اپنی زندگی کو ایسس بھی کریں، اور پھر اس اسٹیٹمنٹ کو اپنے آس پاس کے لوگوں سے شیئرنگ بھی کریں اس کی۔ تو تربیہ کا ایک اسٹینڈرڈ میں بس شیئر کروں گا، اور وہ بہت ہی بیسک ہے، یعنی یہ پوری تربیہ کے پروسیس کی جان ہے، بلکہ پورے تربیہ کے پروسیس کو کہہ لیجئے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیہ کا ایک بنیادی جو مقصد ہے وہ اس میں نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کا بامعنی، ذمہ دارانہ اور درست استعمال کرنے کے قابل ہو جائے۔ یعنی خدا نے انسان کو اختیار عطا کیا ہے، اللہ نے انسان کو اختیار کے بغیر پیدا نہیں کیا ہے، اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے اپنی چوائس کا، یا جو اللہ نے اس کو اتھارٹی ٹو چوز دی تھی، اس کا مس یوز کیا ہے، اور اس کے اندر ایک بڑی تکلیف پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اس کا نفس لوامہ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ یعنی ملامت کرتا ہے، اس کے اندر ایک احساس ندامت پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس اس بندے کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے جس کو قرآن، حدیث، ہدایت، اسلام کی روشنی نہیں پہنچی ہے۔ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی بندہ، چاہے وہ مسلمان ہے، یعنی ویسے تو ہر انسان پیدائشی طور پہ مسلمان ہے، تو جب بھی کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، تو جب وہ پہلی دفعہ کوئی غلط کام کرتا ہے، پہلا جھوٹ بولا ہے، پہلی دفعہ چوری کی ہے، پہلی دفعہ کسی کو مارا ہے، پہلی دفعہ کسی کے ساتھ غلط کام کیا ہے، پہلی دفعہ کوئی بھی غلط چیز اس سے ہوئی ہے، تو اس کے اندر جو اس کا جو انر سیلف ہے وہ اس کو بہت بری طرح سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کا انر ایکویلیبریم جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے، انر پیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، اور یہ جو اندر سے پورا جو اس کا پورا وجود ریئیکٹ کرتا ہے، یا اس کے اندر کا جو پورا وجود، اس فرض کیجئے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور میرا انر سیلف مجھے چیخ کے یہ بتاتا ہے، اور مجھے میرا انر پیس جو ہے وہ شیٹر ہو جاتا ہے، تو یہ ایک اندر سے ایک بات آتی ہے کہ بھائی آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بات فرمائی کہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، یہ وہ دل ہے جو صحیح کنڈیشن میں ہے۔ یہ اصل میں اللہ نے انسان کی جو اوریجنل سیٹنگ کی ہے نا، یہ اس سیٹنگ کے اوپر جو دل ہوتا ہے جس کو قلب سلیم کہتے ہیں، جس کو فطرت سلیم کہتے ہیں، یعنی یہ وہ اوریجنل سیٹنگ، یعنی ایک کسی بھی چیز کی، ایک آپ کے پاس موبائل ہے، ایک اس کی اوریجنل سیٹنگ ہے، اور ایک وہ سیٹنگ ہے جو آپ نے اس کے اندر چینج کر کے کچھ اور کر لیا۔ تو جو اوریجنل سیٹنگ ہماری ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر یہ ایک دم ریئیکٹ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر ہم غلط حرکتیں کرتے ہی جائیں اور اس جو اندر سے انر ایک کال آتی ہے، یا اندر سے ایک انر ریاکشن آتا ہے انر سیلف سے کہ بھائی تم نے کوئی غلط حرکت کی ہے اور تمہارے اندر ندامت پیدا ہو رہی ہے، اگر ہم اس احساس ندامت کو نہ فیس کریں اور اس کو اگنور کریں، اور اندر سے جو کال ہے اس کو اگنور کریں، اور غلط طرف جو ہماری کسی وجہ سے ہم ٹیمپٹ ہوئے غلط کام کے لیے، یا کسی وجہ سے ہم کسی ٹریپ میں گئے اور ہم نے غلط حرکتیں کی، اس کو کنٹینیو کریں، تو یہ اندر کا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے، اور اندر کا سسٹم اور بھی مختلف طریقوں سے کرپٹ ہوتا ہے۔
یعنی یہ جو احساس، یہ جو اوریجنل سیٹنگ ہے نا، اوریجنل سیٹنگ میں آپ کے اندر شرمندگی صرف اس چیز پہ پیدا ہوتی ہے جو شرمندہ ہونے کی بات ہے۔ اوریجنل سیٹنگ میں آپ اس چیز پہ گلٹ نہیں محسوس کرتے جس چیز پہ گلٹ محسوس کرنا نہیں چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اوریجنل سیٹنگ میں آپ واقعی جو غلط حرکت ہے اس پہ گلٹ آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور وہ کسی نے آپ کو نہیں بتایا تھا، وہ خود ہی پیدا ہوگا۔ آپ کے پاس آپ کو کسی نے درس قرآن نہیں دیا تھا کہ کسی کی پٹائی لگانا بری بات ہے، آپ کو کسی نے درس قرآن نہیں دیا تھا کہ کسی کا مال کھانا غلط بات ہے، آپ کو کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی کو چیٹ کرنا غلط بات ہے۔ یہ آپ کی فطرت میں یہ ساری نالج آپ کی فطرت کے اندر موجود تھی، اور جب آپ نے کسی کے ساتھ چیٹ کیا، کسی کو بدتمیزی کی، کسی کو ہرٹ کیا، کسی کو مارا، کچھ غلط حرکت کی، تو اندر سے ایک ریاکشن، اندر سے ایک انر سیلف نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا ہے، اور آپ کا انر سیلف جو ہے وہ بہت لاؤڈلی پروٹیسٹ کرتا ہے، اور آپ کا انر پیس جو ہے وہ شیٹر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس انر کالنگ کو، یا انر جو پروٹیسٹ پیدا ہوا ہے اس کو آپ توجہ دیتے ہیں، اور پھر آپ نادم ہوتے ہیں، اور پھر آپ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، بلکہ آپ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، آپ کو یہ کہنے کی توفیق ہو جاتی ہے کہ رب کریم میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دیجئے، میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں، مجھے سنبھال لیجئے، مجھے راستہ دکھا دیجئے۔ آپ کے اندر اس طرح کے داعیات پیدا ہوتے ہیں، آپ واپس آ جاتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ خدا کسی بھی سچویشن میں آپ کا جو اختیار ہے وہ آپ سے چھینتا نہیں ہے۔ خدا آپ کو اختیار دیتا ہے، اور آپ کو ایک بیسٹ پاسبل اوریجنل سیٹنگ دیتا ہے آپ کے انر سیلف کی۔ وہ جو اوریجنل سیٹنگ ہے وہ آپ کو غلط حرکتوں سے روکنے کی وجہ بنتی ہے۔ جب آپ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، اوریجنل سیٹنگ جو ہے وہ آپ کو پوری قوت سے چیختی ہے، وہ آپ کی اوریجنل سیٹنگ ہے جو اندر انر سیلف کی ہے، وہ آپ کو شور مچاتی ہے، تم نے غلط حرکت کی، آپ واپس اس کی آواز سنتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو ہے فطرت جو ہماری اوریجنل سیٹنگ ہے۔ پھر ہم اگر اس فطرت کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جائیں، غلط حرکتیں کریں، اور ہماری اوریجنل سیٹنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، یا ہم اس سے اگینسٹ دا فطرت چلنا شروع ہو گئے، اب ہم اس کو نہیں سنتے، اب ہمارے اندر وہ انر جو ہمارے اندر کا سیلف شور کرتا تھا نا غلط حرکت پہ، وہ شور کرنا چھوڑ دے گا، اور پھر ہم اسی طرف جاتے رہیں گے، اب وہ شور نہیں ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمارے ساتھ یہ چیز ہو، لیکن یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے۔ تو تربیہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں، تربیہ کا جو سب سے فنڈامنٹل ڈیفینیشن کہہ لیں، یا تربیہ کا سب سے پرائمری سٹینڈرڈ کہہ لیں، اگر اس سٹینڈرڈ کو ہم نے مس کر دیا اور ہم نے کچھ بھی کر لیا، تو آپ یقین مانیے اگر یہ سٹینڈرڈ ہم نے میٹ نہیں کیا، اور باقی ہم نے کچھ بھی کر لیا، ہم نے پی ایچ ڈی کر لیا، ہم نے عالم بن گئے، ہم نے مفتی بن گئے، ہم کچھ بھی بن گئے، اگر یہ سٹینڈرڈ ہم نے میٹ نہیں کیا، ہم نے حج کر لیا، ہم نے پورے سال روزے رکھ لیے، لیکن یہ سٹینڈرڈ میٹ نہیں کیا، تو میری سمجھ جو میں نے اپنی زندگی میں جو اس چیز پہ وقت لگایا ہے، ایک گناہگار کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک بہت ہی کمزور سے انسان کی حیثیت سے میں نے اس مسئلے پہ جتنا غور کیا ہے، اور اس کا سفر کم از کم کوارٹر سینچری پہ اسپریڈ ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم اپنے ساتھ بھی، اور اپنی سوسائٹی میں بھی، اور اپنی زندگی کو میننگ فل بنانے میں بھی، اور اپنے بچوں کی تربیہ کرنے میں بھی ناکام رہیں گے، اور ہم ٹوٹل لوزر ہوں گے۔ اور وہ اسٹینڈرڈ جس کو میٹ کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنے اختیار کا، وہ اختیار جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، اور جب یہ اختیار ہمیں عطا ہو رہا تھا تو ہم سے پہلے جو مخلوق اللہ کے قریب تھی اور عالم موجودات کی اس پوری صورتحال سے واقف تھی، اس کی نگاہوں کے سامنے خدا کا بنایا ہوا عالم یا کائنات، بہرحال اس کے معاملات اور چیزیں موجود تھیں، اس نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ اس کو اختیار دے رہے ہیں، یہ مطلب آپ خدا کا، یعنی اللہ نے نہ صرف یہ کہ ہمیں اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، بلکہ ہمارا مقام یہ دیا ہے کہ ہم خدا کو ریپریزنٹ کریں، ہم ہر سچویشن، خدا کے نائب کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سچویشن کے اندر ہم خدا کی نگاہ سے سچویشن کو دیکھنے کے قابل رہیں۔ یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ دیکھیے، اگر
ہماری اس محفل میں ابھی فرض کیجئے کوئی کسی بہت بڑی کمپنی یا کوئی بہت بڑی کوئی کسی بھی انسٹیٹیوشن یا کسی بھی آرگنائزیشن کا کوئی ریپریزنٹیٹیو ہو سپوز، اور اس کا گول یہ ہو کہ مجھے اپنے انسٹیٹیوشن یا اپنی آرگنائزیشن کو میں اس کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہوں، مجھ پہ میرے باسز نے بڑا ٹرسٹ کیا ہے. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ امیزون کا بھی ہو سکتا ہے، وہ گوگل کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ اس مجلس کو اس طرح دیکھے گا جس طرح اس کی کمپنی یا اس کا باس چاہتا ہے کہ وہ دیکھے، اور وہ کسی بھی سچویشن اور کسی بھی چیلنج کے اندر اس طرح رسپونڈ کرے گا جو اس کی بیسٹ پاسبل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، ٹو دا بیسٹ آف ہز انڈرسٹینڈنگ اس کے باس کا رسپانس ہو سکتا ہے. تو یہ ہے وہ ریپریزنٹیشن جو ہم سے مانگی گئی ہے، اور یہ ہمارے اختیار کے ساتھ مانگی گئی ہے. ہمیں اختیار کسی بھی سچویشن میں ہمارا اختیار ہم سے چھینا نہیں جاتا، ہمارے پاس ایک اختیار رہتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار کا بامعنی، ذمہ دارانہ اور درست استعمال کر سکیں. یہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. یعنی ہم یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہے وہ بنیادی تربیہ کی تعریف، یعنی ہم اپنے اختیار کا بامعنی، ذمہ دارانہ اور درست استعمال کر سکیں. ان 3 لفظوں کے لیے میں انگریزی بھی پرووائڈ کر دیتا ہوں. میننگ فل، رسپانسبل اور کریکٹ یا سینسیبل استعمال کر سکیں. یعنی ہماری جو اتھارٹی ٹو چوز یا فریڈم ٹو چوز ہمیں دیا گیا ہے، یا ایبلٹی ٹو چوز ہمیں دی گئی ہے، اس کا میننگ فل، رسپانسبل اور کریکٹ کہہ لیجئے استعمال، یوز ہم کر سکیں. اور یہ ہم کیسے کر پائیں گے؟ یہ ہم اس وقت کر پائیں گے جب ہمیں یہ سمجھ آئے گا. یعنی اس کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے شعور، اور دوسری چیز ہے ہمارا قلب اور اس کی انکلینیشنز. تو شعور جو ہے، ہمارے شعور میں کیا کیا سمجھ آئے؟ ہمارے شعور میں بہت ساری چیزیں ہمارے شعور میں اللہ کرے کہ آئیں، اور شعور بہت ضروری ہے، علم شعور بہت ضروری ہے. یعنی آپ کو یہ سمجھ آئے کہ ابھی اس وقت کیا سچویشن ہے. ہم ایک ایسے لائف سٹائل میں ہیں جس میں ہماری چوائسز شعور سے یا اصول سے ڈٹرمن نہیں ہو رہی ہیں. اس وقت ہماری چوائسز ٹرینڈ سے ڈٹرمن ہو رہی ہیں، پرنسپل کی بیسس پہ ڈٹرمن نہیں ہو رہی. یعنی کوئی پرنسپل ان چوائسز کو بیک نہیں کرتا، بلکہ ٹرینڈز ان چوائسز کو بیک کرتے ہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے. اللہ ہمیں معاف کرے کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیوں چوز کیا، تو بہت ساری چیزیں جو ہم نے چوز کر رکھی ہیں اپنی لائف میں، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ چونکہ سب کر رہے تھے، چونکہ یہی ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے چوز کیا. تو یہ ایسی بات ہے کہ اس کے قابل بننے کے لیے کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ شعور. اس کے لیے ہمیں سوال کرنے کے قابل ہونا چاہیے. خدا نے ہمارے اندر رکھا تھا سوال کرنے کا فنکشن، جو ہماری ایجوکیشن سسٹم نے اس کو اینستھیزیا دے دیا، اور اب ہم سوال نہیں کر پاتے اور ہم سوچتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر ہم جس لائف سٹائل کے اندر ہیں، اس میں یعنی ہماری جو بھی چوائسز ہیں، ان چوائسز کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں. ہم اپنی چوائسز کے کنونسنگ ریشنیلز پرووائڈ نہیں کر پائیں گے اگر ہم اپنی زندگی کو ریویو کریں. یعنی خدا نے قرآن میں ایک بات بڑی واضح بتائی کہ انسان کی چوائسز کی وجہ سے زمین اور یعنی خشکی اور تری میں، یعنی لینڈ اور واٹر میں انسان کی چوائسز کی وجہ سے ایک کیوس ہے، ایک میس ہے، جو کہ پانیوں میں بھی ہے. اور بلکہ اگر آپ خشکی اور تری کے ساتھ آپ فضاؤں کو بھی دیکھ لیں تو ہماری فضائیں بھی آلودہ ہیں. یعنی جو اس وقت جو ہماری چوائسز کا ایکولوجیکل امپیکٹ ہے، وہ اگر ہم سوچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا کاربن فٹ پرنٹ کیا ہے، ہماری چوائسز کے نتائج کیا ہیں. یہ جو ہماری جس طرح کی بھی ہماری، یعنی اگر میں چھوٹی سی ایک چیز آپ سے شیئر کروں کہ وائٹ شوگر ہماری چوائس ہے نا، وائٹ شوگر، اس وائٹ شوگر کا ہمارے انفس کے اندر، ہمارے نفس، ہماری اس مائکروکازم کے اندر اس کا کیا اثر ہے. یعنی اور ظاہر سی بات ہے ہم
انسان نے شوگر، یہ جو اس وقت ہائیلی ریفائنڈ شوگر ہے، جو وائٹ شوگر اس وقت دنیا میں مل رہی ہے، اس کو تو کوئی 100-125 سال ہوئے ہیں اس فارم میں جائے ہوئے. یہ تو چھوٹی سی سٹوری ہے 100-125 سال کی. انڈسٹری نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس طرح سے ماس اسکیل شوگر اس فارم میں پروڈیوس کریں. اس سے پہلے جو دیسی شوگر ہوتی تھی وہ کچھ اور ہوتی تھی، وہ کچھ اور چیز ہوتی تھی، اور اس کا ہمارے اوپر وہ اثر نہیں تھا. تو ہم اپنی چوائسز کا میننگ فل، رسپانسبل اور کریکٹ یوٹیلائزیشن یا یوز کر سکیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے. تو ہم اپنے وقت کا بامعنی استعمال کر سکیں، ہم اپنی زندگی کو بامعنی بنا سکیں. یہ ایسا پرنسپل ہے جو پوری لائف پر اس پرنسپل کا جو اسکوپ ہے وہ آپ کی پوری لائف پہ آ جائے گا. آپ کہیں گے کہ میری ہر چوائس، مطلب، اور یہ چوائسز جو ہیں وہ ہمارے ذہن کی بھی اندر بھی، مثال کے طور پر آپ کسی سچویشن کو کیسے فیل کر رہے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے. آپ کسی سچویشن کے بارے میں آپ کا جو انٹرنل ڈائلاگ جنریٹ ہوتا ہے آپ کی چوائس ہے. چوائس جو ہے وہ یعنی what you choose to feel, what you choose to think about it, how you choose to behave, what you choose to do, what you choose to opt, how you choose to live, what you choose to do. یہ سب چوائسز کی رینج میں آتی ہیں. مطلب اگر میں کسی بندے کے کسی رویے کی بنیاد پر اپنے ذہن میں یا اپنے دل میں کچھ میرے اندر جنریٹ ہو رہا ہے اور میں اس کے بارے میں، بدگمانی از اور چوائس، خوشگمانی از اور another choice، یعنی ہماری چوائس ہے. ہم امید ہار بیٹھے ہیں، یہ ہماری ایک چوائس ہے. ہم امید لگا بیٹھے ہیں، یہ ہماری دوسری چوائس ہے. تو ہمارا جو پورا سیلف ہے، ہمارے آؤٹر بیہیویئرس کے اندر یا ہمارے انر بیہیویئرس کے اندر چوائس کا ایک بہت بڑی، مطلب اگر یہ کہا جائے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کا مقام یہ بنایا کہ اسے اپنے نائب کا اسٹیٹس دیا، اور پھر اس کی پورے وجود اور پوری زندگی کو جس ایک چیز سے وہ کہہ لیجئے کہ اس کی جو ذمہ داریاں رب کریم نے اس پر ڈالی ہیں، اس کا جو فلکرم ہو سکتا ہے نا، یا اس کا جو پیوٹ ہو سکتا ہے، اگر میں ایک ورڈ بولوں تو وہ ورڈ ہے اس کی ایبیلٹی ٹو چوز، اس کی جو چوائسز ہیں، اس کا جو اختیار ہے. مطلب یہ جو اختیار ہے نا، وہ اپنے اختیار کا کیا کرتا ہے، یعنی وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرتا ہے یا اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے. اب ہمارے یہاں تربیہ میں ہوا کیا ہے، اگر میں اب یہ تو میں نے اختیار اور اس کی تھوڑی سی میں نے وضاحت کی کہ تربیہ کا سب سے بنیادی اسٹینڈرڈ یا بنیادی معیار یا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کا بامعنی، ذمہ دارانہ اور درست استعمال کرنے کے قابل ہو جائے. اللہ کرے کہ میں بھی اور آپ بھی اس سطح پر اللہ ہمیں اس قابل بنائے. اب آتے ہیں ذرا اس طرف کہ ہماری سوسائٹی میں وہ طبقہ جو تربیہ، جس کے لیے یہ ورڈ تربیہ کے لیے کوئی سینسٹیویٹی موجود ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلم امہ میں ایک چھوٹی سی مائنورٹی ہے جو تربیہ، ورڈ تربیہ یا تربیہ پروسیس کے لیے کچھ سینسٹیو ہے، وہ اس کے لیے کچھ فکر مند ہوئی ہے، جس کے لیے وریڈ ہے، تربیہ اس کا ایشو ہے. ایک اسمال مائنورٹی ہے، اور ایک بہت بڑی میجورٹی ہے جس کے لیے تربیہ ایشو نہیں ہے. وہ شاید ہماری مسلم سوسائٹی میں میرا یہ خیال ہے کہ شاید بہت بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی ہوگی جنہوں نے تربیہ کا ورڈ اپنی پوری زندگی میں 2-3 دفعہ بھی نہیں بولا ہوگا. اللہ مجھے معاف کرے، مطلب شاید پوری لائف میں انہوں نے یہ لفظ 2-3 دفعہ نہیں بولا ہوگا، ورڈ تربیہ. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ ورڈ بولا ہوگا لیکن اس لفظ کی ڈیپتھ میں نہیں اترے ہوں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ لفظ سنا ہوگا. لیکن وہ تعداد ہمارے معاشرے کی جنہیں تربیہ کی فکر ہے، اور تربیہ ان کے لیے تربیہ ان کا ایک ایشو ہے، یا تربیہ ان کا، یعنی وہ تربیہ کو ایک بہت اہم مسئلہ اور ایک بہت اہم کام کے طور پر لیتے ہیں، یہ ایک چھوٹی تعداد ہے. لیکن یہ جو چھوٹی تعداد ہے، یہ تعداد بھی نمبرز میں تو بہت زیادہ ہے، ملینز میں ہیں ایسے لوگ پوری مسلم سوسائٹی میں جو تربیہ کی فکر کرتے ہیں. اچھا، اب یہ لوگ جو تربیہ کی فکر کرتے ہیں، ان کا
کہہ لیجئے کہ کبھی کبھی ہم سے کیا غلطی ہوتی ہے یا ہم کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہوتی ہے، اب میں وہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا۔ پوری مسلم ورلڈ کے ساتھ پہلے میں اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے میں ایک ہسٹورک کانٹیکسٹ دینا چاہوں گا۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہماری جو اسلامی تہذیب ہے وہ اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ، یا اپنی جو بیسٹ گولڈن ایرا ہم کہہ سکتے ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا پیریڈ تھا، اور لاسٹ صحابی جو اس دنیا سے رخصت ہوئے تب تک کا ایک پیریڈ جو ہے، اس کو ہم کہیں گے ہماری تاریخ کا سب سے گولڈن ایرا۔ اس کے بعد ایک دوسرا ایرا آتا ہے جس کو، اور پھر اس کے بارے میں فرمایا گیا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی جو بیسٹ آف دا بیسٹ تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عہد کے لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد والے، اور پھر اس کے بعد تابعین کا پیریڈ تھا، اور تابعین کا پیریڈ تھا، اور پھر اس کے بعد کا پیریڈ تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس کی جو سب سے کہہ لیجیے وہ جو اسپرٹ تھی نا، وہ ہماری بہرحال آہستہ آہستہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا کہ وہ کچھ نیچے جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بشارتیں بھی دے دی تھیں، اور وہ بشارتیں یہ تھیں، یعنی بلکہ اب میں یہ کہوں کہ تقریباً 800 سال کا پیریڈ ایسا ہے مسلمانوں کا جس کو نان مسلمز بھی مانتے ہیں کہ آپ کا اس میں ایک پیریڈ تھا، آپ نے یعنی آپ کی ایک حیثیت تھی، اور اس میں بڑا زوال آیا، وہ بڑا ڈیٹیریٹ کیا اس نے، لیکن وہ جو 800 ایئرز کا اسلامی تہذیب کا ایک پیریڈ تھا، اس کے اندر باوجود اس کے کہ اس میں بہت زوال آیا، اس کے اندر 2 سال جو ہیں وہ بھی ہیں جس میں ہلاکو خان آ گیا تھا، جس میں تاتاریوں نے آپ کو تباہ کر دیا تھا۔ لیکن آپ سوچئے کہ بغداد میں یعنی آپ کی ساری لائبریریز کو انہوں نے تباہ کر دیا، آپ کے قابل ترین لوگوں کی انہوں نے گردنیں اڑا دیں، آپ کی پوری کیلیفٹ کو انہوں نے ایبنڈن کر دیا، اور انہوں نے ملینز آف لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا ہوگا، جو تاریخ میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ بہت ہی تکلیف دہ، یعنی ایک عذاب کی شکل تھی جو اللہ نے، شاید آزمائش تھی یا جو بھی اللہ نے بہرحال بھیجی تھی، جو ہلاکو خان اور اس کا پورا ان کی پوری فوج نے جو ہمیں یعنی، لیکن آپ دیکھیے کہ 2 سال لگے ہیں دوبارہ سے اپنی اسی عظمت رفتہ کو دوبارہ سے بحال کرنے میں۔ اس کا کوئی تصور تاریخ میں کہیں اور پایا نہیں جاتا۔ تو وہ کیا چیز تھی جس نے مسلمان، یعنی 2 سال کے بعد دوبارہ ریسٹور کر جاتے ہیں، 2 سال کے بعد آپ دوبارہ سے آپ کی کیلیفٹ جو ہے وہ دوبارہ قائم ہو جاتی ہے، چیزیں دوبارہ سے کنسولیڈیٹ ہونا شروع کرتی ہیں، اور آپ دوبارہ سے اپنی اسی جو سوسائٹی اور تہذیبی جو آپ کی اسپرٹ ہے، اور جو آپ کی ویلیوز ہیں، اور جو آپ کا جو ایک سویلائزیشنل ایکسیلنس کی طرف آپ واپس لوٹتے ہیں۔ آپ بہت ساری اس کے نتیجے میں بہت سی کریکشنز کرتے ہیں، بہت آپ کے لیے شاکنگ ہے یہ سب، لیکن آپ الحمدللہ دوبارہ سے سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اور جو سلوک ہلاکو خان نے ان 2 سال میں آپ کے ساتھ یعنی اس میں کیا تھا، اس اٹیک میں، میں بہرحال یہاں پہ ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ جو 800 سال کا پیریڈ میں بتا رہا ہوں، اس کے اندر سوسائٹی، چاہے اس میں ہمارے یعنی جو بھی اس وقت ہمارا جتنا بھی ڈیٹیریٹ کیا ہو، سوسائٹی بندگی کے لیے کنڈیوسو تھی، جو بہت اہم بات ہے۔ سوسائٹی کبھی بھی بندگی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ بندگی جو تھی وہ آپ یعنی انڈیویجول لائف میں، فیملی لائف میں، کمیونٹی لائف میں، کلیکٹیو لائف میں، سویلائزیشن، تہذیبی اعتبار سے آپ دین کے آئیڈیلز کو اچیو کرنے کی جو کیپیسٹی تھی وہ الحمدللہ موجود تھی۔ ہاں، گورننس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مسئلے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے رولرز میں یا ہمارے جو یعنی وہ ایک الگ کویسچن ہے کہ ہمارے بادشاہ کیا کر رہے تھے یا خلیفہ کیا کر رہے تھے، یا اس میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں چل رہی ہوں گی، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن بہرحال وہ اسپرٹ موجود تھی۔ اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم اپنے اس منصب سے پھر گر جاتے ہیں، پھر ایک اور قوم آتی ہے، وہ
وہ پوری دنیا کی حکومت اس کے پاس چلی جاتی ہے، اور یہ پورا جو کہہ لیجیے آپ کے پاس سے نکل کے مغرب کے پاس چلا گیا، جس کو ہم یعنی یورپی اقوام کے پاس چلا گیا، اور پھر ان کے یہاں پھر وہ علم کا اور ان کا دور آتا ہے، پھر اب وہ ان کا دور ہے، اور پھر وہ ان کا دور جب شروع ہوتا ہے تو پھر ایک ٹائم وہ آتا ہے جب ان کے پاس اتنی پاور آ جاتی ہے تو پوری دنیا کے اوپر یعنی ایک چھوٹے سے ایریا، بہت ہی چھوٹا سا ایریا، وہاں سے کوئی 7-8 قومیں نکلتی ہیں اور پوری دنیا پہ چھا جاتی ہیں، اور پوری دنیا کے کونے کونے پر ان کی کنگڈمز اسٹیبلش ہو جاتی ہیں، اور انہوں نے پوری مسلم ورلڈ کو انہوں نے ایک دم اپنے یعنی اس پہ کیپچر کر لیا لارجلی. کہیں کہیں کچھ ان کا انفلوئنس ہونے سے رہا، لیکن تقریباً ہر جگہ آپ کسی نہ کسی فارم کی غلامی میں چلے گئے، آپ سرنڈر کر دیا آپ نے. اب مسلمانوں کے اوپر ایک پیریڈ آیا جو اس غلامی کا تھا. اس میں آپ پولیٹیکلی بھی آپ بہت ہی آپ کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، اور آپ کی کمیونٹی کے اندر بھی اور آپ کی اکنامکلی بھی کوئی پوزیشن نہیں تھی. آپ کی جو نالج تھی، آپ اپنی نالج سے آپ کے کچھ لوگ اپنی نالج کے بیس سے کنیکٹڈ تو تھے، لیکن آپ اپنی نالج کی سپرمیسی جو ہے وہ اپنے اپوننٹ پہ اسٹیبلش نہیں کر پا رہے تھے. آپ اخلاقی اعتبار سے بھی اپنی مورل کریڈیبلٹی اور مورل سپیریورٹی اسٹیبلش نہیں کر پا رہے تھے. آپ کی نالج اس لیول پر یعنی آپ اپنی نالج سے دعویٰ یعنی آپ اپنے مخالف کا دل جیت کر اس کو ٹرانسفارم کرنا یا اس کو ریورٹ کرنے کی جو انٹلیکچول آپ کا جو ایکیومن تھا وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہا تھا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کی خودی، آپ کے اعصاب، آپ کے نروز، آپ سائیکولوجیکلی اور بہت آپ کمزور کنڈیشن میں تھے. مطلب یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ہمارے گھر میں جو سویپر کام کرنے آتا ہے، یا ہمارے گھر میں جو ڈرائیور کام کرنے آتا ہے، یا ہمارے گھر میں اگر کوئی میڈ کام کرنے آتی ہے، اس سے میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ وہ مجھے اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے ورلڈ ویو اور اپنی سوچ سے انفلوئنس کرنے کے قابل ہو جائے. یہ مطلب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہماری پوزیشن اتنی کمزور تھی کہ ہم کسی بھی سطح پر اپنا کوئی بھی پرسپیکٹو اور پھر اپنی پریکٹسز پہ بھی ہم نہیں کھڑے تھے. مطلب ہم آن دا ہول، ہاں کہیں کہیں ہمارے کچھ بڑے لوگ تھے جو کہ اپنے میں کہوں گا کہ وہ اپنے بنکرز میں کہہ لیجئے یا اپنے فورٹے میں کہہ لیجئے جہاں انہوں نے کچھ چیزیں بچائیں. اور یہ بہت سارے لوگ تھے، ایسے بہت سارے لوگ تھے جو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں انہوں نے اپنا ایک حلقہ بنایا. وہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور اپنے قریب جو ان کے ساتھی ہیں ان کو بچایا. لیکن یہ ایک بہت تکلیف دہ صورتحال تھی. اس تکلیف دہ صورتحال میں ایک خاص قسم کی مسلم سائیکی پیدا ہوئی ہے. اب میں اس مسلم سائیکی کو ڈیفائن کروں گا. دیکھیے، غلامی کے نتیجے میں، خودی کو کھو دینے کے نتیجے میں، ایک فائنینشیل یا اکنامک انسیکیورٹی کے نتیجے میں، کنٹینیوس وکٹمائزیشن کے نتیجے میں، اور اپنی ایمانی اور علمی کمزوری کے نتیجے میں، یہ 5-6 بڑے فیکٹرز ہیں. یعنی ہم اگر میں دیکھیں، احساس غلامی پہلی بات، خودی کا کمزور ہو جانا یا خودی جو ہے وہ متاثر ہو جانا، یا اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ بالکل ہی کولیپس کر جانا، یہ ایک فیکٹر ہے. اپنی اکنامک اور فائنینشیل انسیکیورٹی اور اس کی جو بری صورتحال، یہ ایک اور فیکٹر ہے. آپ کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ ایک اور فیکٹر ہے. آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، یہ ایک اور فیکٹر ہے. آپ کو دبایا جا رہا ہے، یہ ایک اور فیکٹر ہے. اور آپ کی ویلیوز اور آپ کی جو اپنی ویلیوز ہیں اس کے اوپر ایک سارکیزم ہو رہی ہے، اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایک پورا لٹریچر، ایک پورا نیریٹو جو ہے وہ پاپولرائز ہو رہا ہے، جو آپ کے پرسپیکٹو کی دھجیاں اڑا رہا ہے. اب اس کو ڈیفینڈ کرنا علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے مشکل ہو رہا ہے. اور چاروں طرف یہ ایک سچویشن ہے. مطلب آپ ایک بہت تکلیف دہ صورتحال میں کم از کم 100 ایئرز رہے ہیں. کم از کم 100 ایئرز کا مطلب یہ بہت سیف ایسٹی، بعض جگہوں پہ آپ 150-200 سال اس کنڈیشن میں رہیں. تو اچھا، اس پوری سچویشن میں ہمارے ایک علامتی، ہمارا مسلمانوں کا ایک جو عثمانی خلافت تھی، خلافت عثمانیہ، آٹومن کیلیفیٹ جو تھی، وہ
بہرحال وہ بھی تنزلی کا شکار تھی ڈیٹیریٹ ہوتے ہوتے، لیکن وہ اپنے جو آخری اس کے جو 10-20 سال تھے وہ کم از کم علامتی طور پر ہمیں پتہ تھا کہ ہماری ایک دادی جان ہے جن کی کوئی نہیں سنتا، لیکن دادی جان زندہ ہیں، آپ دادی جان کو آواز دے سکتے ہیں، دادی جان سے ایک احساس تعلق نبھاتے ہیں، دادی جان سے اپنے آپ کو منسوب محسوس کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ وہ دادی جان ہے جو ونس اپون اے ٹائم جن کو کوئین کا درجہ حاصل رہا ہے، یہ میری وہ دادی جان ہے جن کی ایک اپنی مائٹ ہوتی تھی، جن کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہوتی تھی، جن کو دنیا میں ایک سب سے زیادہ ریکگنیشن حاصل تھی، ان کو سب مانتے تھے، پورے کمیونٹی میں ان کی ایک زور تھا۔ تو اب وہ دادی جان جو ہیں وہ بہت ہی برے حال میں ہیں۔ دادی جان دادی جان کے لیے اپنا دوپٹہ بچانا مشکل ہو رہا ہے، وہ مجھے نئے جوتے کہاں سے دلوائیں گی؟ دادی جان کی یہ اسٹیٹ ہے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ آٹومن جو کیلیفیٹ ہے اس کا اپنے آخری پچھلے وہ جب اپنے برے حال کو تھی، اور وہ جو آخری جو سمجھیے کہ یہ وہی پیریڈ ہے جب آپ کہہ لیجئے کہ اسرائیل کو ایک نقشہ تیار ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں یہ جو ٹیریٹری ہے جہاں پہ پیلسٹین اس وقت ہے وہاں پر ہم ایک اسٹیٹ اسٹیبلش کریں۔ وہی وہ پیریڈ ہے جس میں آٹومن کیلیفیٹ جو ہے اس کے بارے میں ایک پوری ڈسکشن ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ کے ہاتھ سے سب کچھ چھن چکا ہے، اور اب آٹومن کیلیفیٹ جو کہ وینٹیلیٹر پہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، اس کو صرف ایک اناؤنس کرنا ہے کہ ناؤ یو آر نو مور۔ تو وہ اناؤنسمنٹ کی ڈیٹ طے ہو رہی ہے کہ ہم کون سی ڈیٹ کو یہ بولیں گے کہ اب خلافت ختم ہو گئی دنیا سے۔ تو وہ پیریڈ آ گیا، اور میں بتاؤں یہ ایسا تکلیف دہ پیریڈ تھا پورے عالم اسلام کے لیے۔ اور اس پیریڈ کے اندر آتے میں آپ کو بتاؤں، اگر ہمارے گھر میں کسی ابا جان یا دادی جان کی طبیعت بہت خراب ہو اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہوں، تو ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اگر انتقال کر گئے تو اب اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کی یہی وہ سچویشن تھی، اور اس سچویشن میں مسلمانوں کے پاس کوئی ویژن، اپنے ایمانی تناظر میں کوئی بڑی کلیئرٹی، ایک بڑا ورلڈ ویو ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ ان کے کچھ بڑے لوگ اپنے سرکلز میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ڈیفنس اسٹریٹجی کے طور پر اپنے حلقوں میں اپنے لوگوں کو بچانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال ہمارے بڑے بزرگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے اس وقت جو بھی ایفرٹس کی ہیں وہ ہماری ڈیفینسو اسٹریٹجی تھی، ہماری وہ ایک خاص قسم کی سچویشن کے اندر اس وقت کے لحاظ سے جو ہمارے بڑوں نے طے کیا، شاید وہ اس وقت کا بیسٹ اپروچ تھی جو انہوں نے کی۔ لیکن اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ چلتا رہا، خدا کو ہماری حال پر رحم آ گیا۔ خدا نے یہ دیکھا کہ اب مسلمانوں کو اتنا آزمایا جا چکا ہے کہ اب ہمیں مسلمانوں کو پھر ایک موقع دینا ہے۔ اللہ نے پھر مسلمانوں کو دوبارہ ایک موقع دینے کی کوشش، دوبارہ موقع دیا۔ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان ہم ایمان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے اس کو کوالیفائی نہیں کرتے تھے۔ یہ میں بہت واضح طور پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایمان کے اس مرتبے پہ تھے کہ اللہ نے ارض پاک ہمیں عطا کر دی، ہماری گود میں ڈال دی، ہمیں کہا چلو بھئی اب تمہیں ہم ایک خطہ دیتے ہیں، ہم کوالیفائیڈ نہیں تھے، ایمان کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ ہم آپس میں بس ایک وقتی طور پر ہمارے اندر ایک جوش جذبہ پیدا ہوا، وہ اللہ نے ہمارے اندر پیدا کیا، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے ایک نعرہ لگا لیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ پتہ نہیں اللہ نے کیسے، اللہ کے لیے تو کوئی ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے کیسے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی، لیکن بہرحال اس پوری سٹرگل کا ایک آئیڈیالوجیکل بیسس پہ، وہ جو سینٹیمنٹ تھا اس سینٹیمنٹ کی بیسس آئیڈیالوجیکل تھی، اور ہمارے جو بڑے تھے وہ اس آئیڈیالوجی میں ضرور کلیئر تھے، لیکن ہمارے جو ماسس تھے ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی۔ میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ ہماری جو انٹلیکچول ایلیٹ تھی یا ہماری جو لیڈرشپ تھی، دے ور ویری کلیئر، لیکن ہماری جو ماسس تھی ان کے پاس وہ کلیئرٹی نہیں تھی۔ اچھا، اب اس پوری سچویشن میں ایک خاص قسم کی مسلم سائیکی
ڈیولپ ہوئی ہے. یہ جو مسلم سائیکی ہے اس کو ڈیولپ ہونے میں کئی 100 سال لگے ہیں، جس مسلم سائیکی کی طرف اب میں جاؤں گا. اور یہ وہ مسلم سائیکی ہے جو کولونائزیشن کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، جو ڈیفیٹ اور سلیوری کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، جو مستقل سرنڈر رہنے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، جو اکنامک انسیکیورٹی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، جو خود ہی کے کولیپس ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. یہ وہ یعنی اور ایمان کی کمزوری کے ساتھ بھی پیدا ہوئی ہے. یہ ایک خاص سائیکی ہے. اور وہ سائیکی کیا ہے؟ وہ جو خاص مسلم سائیکی جس کے پچھلے کئی 100 سال کا ایک فیز ہے جس کے نتیجے میں ہم اس سائیکی میں گئے. اچھا، اس سائیکی میں ہم وہ جو شروع کے 800 ایئرز ہیں جن کو میں گولڈن ایرا کہہ رہا ہوں، اس گولڈن ایرا میں ہم اس سائیکی میں نہیں تھے. یہ میں بڑا واضح بتا دوں، اس سائیکی کے اندر ہم ڈاؤن فال کے پیریڈ میں جنریٹ ہونے والی سائیکی ہے. وہ سائیکی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سائیکی کو پہچانیں اور اس سائیکی سے اپنے آپ کو نکالیں. وہ سائیکی کیا ہے؟ میں وہ سائیکی بتا دیتا ہوں. دیکھیں، جب ہم بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں تو وہ انسیکیور فیل کرنے کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹرسٹ کرنے کی کیپیسٹی ہماری بہت بری طرح شیٹر ہوتی ہے. ہم اعتماد نہیں کر پاتے، ہم اپنے اوپر اعتماد نہیں کر پاتے، ہم انسانوں پہ اعتماد نہیں کر پاتے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ خود چوز کرے، یہ خود سوچے کہ مجھے کیا چوز کرنا ہے، اگر میں نے اس کے اوپر یہ چھوڑ دیا کہ یہ اپنی سمجھ سے چوز کرے تو یہ لازماً غلط چوز کرے گا. اور ہم اچھا، اب یہ سائیکی ایک خاص کانٹیکسٹ میں پیدا ہوئی ہے. جب آپ غلامی میں ہوتے ہیں نا، دیکھیے اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو غلامی میں قوموں کا ضمیر بدل گیا تھا. اب ضمیر کیا ہے؟ ضمیر وہ ہے جو میرے اندر جو انر کالنگ تھی نا، جب میں غلط حرکت کرتا تھا تو میرے اندر سے ایک پروٹیسٹ ہوتا تھا کہ سلمان تم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. اندر سے مجھے ایک ریاکشن آتا تھا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. غلامی میں مستقل رہنے کے نتیجے میں چونکہ میں مستقل ایک سچویشن دیکھ رہا ہوں جس کا اپنا رائٹ اور رانگ اور گڈ اور بیڈ ہے، یعنی گورے کا جو گڈ اور بیڈ کا کرائیٹیریا ہے اور رائٹ اور رانگ کا کرائیٹیریا ہے وہ تو نہیں ہے نا جو حضرت عمر کا رائٹ اور رانگ اور گڈ اور بیڈ کا کرائیٹیریا ہے. تو ہم پہ گوروں نے حکومت کی، اسی طرح اوروں نے فرینچ نے کہیں اور حکومت کی ہے، پورچوگیز پرتگال کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہیں اور، یعنی جرمنز نے کہیں اور حکومت کی ہے، اٹالینز نے کہیں اور حکومت کی ہے. تو ان کا جو رائٹ اور رانگ اور گڈ اور بیڈ کا کرائیٹیریا ہے بہت مختلف ہے. تو ہماری وہ جو ہم بہت بری طرح سے سیویئرلی افیکٹ ہوئے سائیکلوجیکلی. اور چونکہ اگر ہمارے اندر ایمان زندہ ہوتا، اگر ہم ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوتے تو ہم اتنی آسانی سے مغلوب نہیں ہوتے. میں نے اس کی ایک اگزامپل یہ دی کہ جب تاتاریوں نے بغداد پر اٹیک کیا، اور یہ خلافت عباسیہ کا دور ہے، اور عباسیوں کو 2 سال کے لیے انہیں اٹھا کے پھینک دیا، اور ان کے سب کا یعنی انہوں نے آپ کا سوسائٹی میں جتنے بڑے لوگ تھے سب کے گردنوں کے مینار کھڑے کر دیے. انہوں نے 2 چیزیں انہوں نے تباہ کی ہیں ان 2 سالوں میں. یعنی انہوں نے تاتاریوں نے آپ کا جو بھی ڈاکیومنٹ تھا، مینوسکرپٹ تھا، جو ان کو ہتھے لگا، ساری لائبریریز انہوں نے اٹھا کے انہوں نے دریا میں ڈال دی، انہوں نے پھینک دیا اسے. اور آپ کے تمام وہ لوگ جن کے اندر کوئی، یعنی وہ لوگ جو کہ وہ لیڈرشپ جو آپ کو واپس نکال سکتی تھی اس بحران سے، انہوں نے اس سب کی گردنیں کاٹ دیں. ملینز آف لوگوں کا سلاٹر کر دیا انہوں نے. آپ کی ملینز آف بکس جو ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیں. اب اس کے باوجود آپ 2 سال کے اندر آپ ریسٹور کر گئے. اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر جو تربیت کا جوہر تھا وہ ریٹین ہوا تھا، اور مسلم گھران ہر گھر سے وہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا اتنی بڑی دعا ہے کہ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے اپنی عقل کے مطابق جو سب سے بڑا ویژن سوچ سکتے ہو وہ سوچ لو، کوئی ہمیں چیلنج کرے کہ سب سے بڑا ویژن جو سوچ سکتے ہو سوچ لو، میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی انسانی ذہن اس سے بڑا ویژن اپنی اولاد کے لیے جتنی بھی جان لگا لے نہیں سوچ سکتا. اس ویژن کے اندر جو بڑی اہم بات ہے
وجعلنا للمتقین اماما والے پارٹ پر میں آتا ہوں. اپنی اولاد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے رب کریم میری اولادوں کو متقین کا امام بنا دیجئے. پہلے ایک بات اور سمجھ لیں, ویسٹ کے اندر دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں ان کے اپنے کانٹیکسٹ میں, ایک ہے مینیجر, ایک ہے لیڈر. امام از ناٹ مینیجر, امام مینیجر اور لیڈر نہیں ہے, اس سے اوپر ہے. مینیجر کیا کرتا ہے؟ صرف مینیج کرتا ہے لوگوں کو. لیڈر کیا کرتا ہے؟ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے, ان کو انسپائر کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے اچھا بھائی تمہارے اندر جو اچھی چیز کا پوٹینشیل ہے میں اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوں تاکہ تم کسی کام میں لگا دو. وہ ان کو اپنے ایجنڈا کے لیے موبیلائز کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے. مینیجر یہ نہیں کرتا. اینڈ آل آف اس نو کہ لیڈر اور مینیجر میں زیادہ اچھا لیڈر ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم نے یہ سب پڑھا ہے, ویسٹ نے ہمیں سمجھایا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, آئی ایگری. ایک مینیجر ہے, ایک لیڈر ہے. امام از ناٹ لیڈر, امام اس سے بہت اوپر ہے. امام جو لیڈر کا ویسٹرن پرسپیکٹیو ہے اس کے اندر امام کے جو جاب ہے وہ مینٹرنگ نہیں ہے. ہمارے کانٹیکسٹ میں جو امام کی جاب ہے وہ بہت اوپر ہے, بہت اوپر ہے. اس کو اقبال کہتے ہیں کہ اقبال نے 5 اشعار پر مشتمل امامت کے نام سے ایک بہت ہی خوبصورت نٹ شل میں بند کرنے والی نظم کہی ہے جس کا نام ہے امامت. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. بہت ہی خوبصورت نظم ہے. مطلب وہ یعنی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اور بہت ہی خوبصورت, یعنی اس کا تیسرا شعر ہے, موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے کانٹیکسٹ میں جو امام ہے اس کا سب سے اہم کام ہے تزکیہ, اس کا سب سے اہم کام ہے تربیہ. وہ انسانوں کا تزکیہ کرتا ہے, ان کو نور ہدایت سے جوڑتا ہے, ان کو ان کی فطرت سے دوبارہ سے منسلک کرتا ہے. وہ اپنی فطرت سے باغیانہ روش پہ جو چل رہے تھے, کیونکہ دیکھیے اللہ نے انسان کے اختیار کو اتنی رسپیکٹ دی ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو اپنی فطرت کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دو. تمہاری فطرت ہے رحم, لیکن تم بے رحم بن جاؤ. میں آپ کو بتاؤں, انسان جب کسی کے ساتھ بے رحمی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, تو وہ اگینسٹ دا فطرت چلتا ہے. اور یہ فطرت اتنی ایک لیول پہ چلی جاتی ہے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اپنے آپ کو سیلف ہارم پہنچاتے ہیں, اپنا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں, اپنے آپ کو مار لیتے ہیں, کوئی غلط چیز کر لیتے ہیں, اپنے ساتھ رحم نہیں کرتے. یہ وہ اسٹیٹ ہے جہاں یہ اس کی فطرت نہیں ہے. فطرت کیا ہے؟ فطرت ہے رحم, اور وہ دوسروں کے ساتھ بھی رحم کرے, اپنے ساتھ بھی رحم کھائے, یہ ہے اس کی فطرت. لیکن جو بے رحمی ہے, آپ سوچئے خدا نے انسان کی اختیار یا خدا نے انسان کی چوائسز کو کس سطح پر ریکگنائز کیا ہے اور کتنی عزت دی ہے کہ تم جیسا چاہتے ہو میں ویسی تمہیں توفیق دے دیتا ہوں, تم جیسا مانگتے ہو میں دنیا کو ویسا کرنا شروع کر دیتا ہوں. تمہاری چوائس کو, یعنی اللہ نے انسان, یہ جو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ول پاور, اتنی اللہ نے ول پاور کو اتنی عزت دی ہے, انسان کی ول پاور کو, کہ اللہ نے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ دعا کی سچائی ول پاور کی پریزنس کے ساتھ ممکن ہوتی ہے. یعنی وہ میری دعا اسی صورت میں سچی ہے نا جب میرے اندر آرزو ہے, تمنا ہے, عزم ہے, ول پاور ہے, انٹینشن ہے. اگر میری انٹینشن ہی نہیں ہے حج کرنے کی اور میں کہہ رہا ہوں یا اللہ بس حج کرا دے, لیکن میرا کوئی دل نہیں چاہ رہا کہ میں اپنے آفس سے 1 مہینے کا بریک لوں اور حج پہ جاؤں, میرا تو کوئی پلان بھی نہیں ہے, میری کوئی چاہت بھی نہیں ہے, بس اللہ آپ حج کرا دیں مجھے, یہ میں مذاق کر رہا ہوں, اپنے آپ کو بہلا رہا ہوں میں. اگر مجھے حج کرنا ہے تو مجھے یہ ذہن میں بنانا ہوگا کہ بھائی مجھے حج کرنے کے لیے نکلنا ہوگا اور مجھے بریک لینی ہوگی. تو کیا ڈو آئی ایکچولی وانٹ اٹ؟ تو یہ جو اللہ نے انسان کی ارادے اور انسان کی چوائسز اور انسان کی ول پاور, قوت ارادی اور انسان کے اختیار, اس کو بڑی وقت, بڑی تکریم, بڑی عزت, بڑی ریکگنیشن دی ہے انسان کی. اور یہ وہ مقام ہے. اب جو میں جو اس دعا کی طرف واپس جاتا ہوں, وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ ہماری اولادوں کو امام بنا دیجئے. یعنی امام کا مطلب یہ وہ نہیں ہے کہ جو
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ مغربی تہذیب میں پیدا ہونے والا ہر وہ نوشن جو بہت اپیلنگ ہے اور جس کے اندر بڑی چمک دمک ہے، گلٹرنگ قسم کے جتنے آئیڈیاز ویسٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ہم اپنی زمبیل میں یا اپنے کہہ لیجئے اپنے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے کرسپونڈ کرنے والی کون سی ٹرم ہو سکتی ہے جو اس پہ پیسٹ کر دیں، تو ہم اٹھاتے ہیں. جب وہاں سے لیڈر کا ورڈ آیا تو ہم نے اٹھایا اور ہم نے امام کا ورڈ اس پہ پیسٹ کر دیا. ہمارا جو امام ہے اور ان کا جو لیڈر ہے اپنے اسکوپ آف رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے اور اپنی اسکوپ اور ایفیکٹونیس کے اعتبار سے بہت فرق ہے. مطلب ان کا لیڈر تزکیہ نہیں کرتا، ہمارا لیڈر تزکیہ کرتا ہے. ہمارا لیڈر حاضر و موجود سے بیزار کرتا ہے. ہمارا لیڈر دے کہ تجھے احساس زیاں تیرا، یعنی یہ بات کہ تم نے زندگی کس چیز میں گزاری ہے، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہے، تم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، تم کس ٹریپ میں ہو، تم جاگو، تمہیں ایک دن اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، تمہارا مقام یہ ہے. یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہو یا کیمبرج سے پڑھا ہوا ہو وہ لیڈر ایسا کام کر رہا ہوگا. یہ لیڈر ہمارے ہی کانٹیکسٹ، اور یہ اس لیڈر کا جو سب سے پرائمری فنکشن ہے وہ ہے مربی. تو ایکچولی جو ہمارا لیڈر ہے وہ ایکچولی مربی ہے. وہ انسانوں کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے اور زندگی کو میننگ فل بنانے اور توبہ کرنے اور تزکیہ کرنے پہ راضی کرتا ہے، انہیں اس چیز پہ لے کر آتا ہے. یہ وہ رول ہے جو ہمیں نبھانا، اللہ کرے کہ ہم نبھائیں. اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو دعا ہے، آپ سوچئے ہماری اولادیں بڑی ہو جائیں، بہت شارٹ پیریڈ ہے، یہ صرف ایک جنریشن کا ڈسٹینس ہے، یعنی میری اور میری اولاد. تو مجھ سے کہا گیا کہ میں دعا مانگوں، اور جب خدا مجھے یہ دعا سکھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے اپنے پلان، خدا کی اپنی مشیت میں اس بات کا پورا امکان موجود ہے، خدا کی یہ چاہت موجود ہے، خدا یہ بات چاہ رہے ہیں، جبھی تو چاہ رہے ہیں کہ مطلب خدا یہ چاہتے ہیں کہ میں خدا سے یہ مانگوں، اس کا مطلب ہے خدا دینا ہی تو چاہتے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں مانگوں. لیکن اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ کون سی کمیونٹی کا امام بنانے کی بات ہو رہی ہے؟ متقین کا امام بنانے کی بات ہو رہی ہے، منافقین کا امام بنانے کی بات نہیں ہو رہی، جاہلین کا امام بنانے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی ان لوگوں کا امام بنانے کی بات نہیں ہو رہی جو، یعنی اس وقت جو سوسائٹی ہے، اس وقت کی سوسائٹی کے امام بنانے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اس وقت تو متقین کی سوسائٹی ہی نہیں ہے. اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو متقین کا امام بنا دے. اس کا مطلب یہ ہے in such a short period of time the world will undergo such a big transformation. کتنے چھوٹے سے وقت میں میرا معاشرہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی قدرت سے اگر میں سدھر گیا تو پوری سوسائٹی ایک بہت بڑی ہیوج ٹرانسفارمیشن سے گزرے گی ان سچ اے لٹل ٹائم. اور میرا بچہ جب بڑا ہوگا تو پوری سوسائٹی جو اس وقت مجھ جیسے گناہگاروں پہ مشتمل ہے، پوری سوسائٹی ول بی کمپوزڈ آف متقین اینڈ مائی چائلڈ ول بیکم امام آف دوز متقین. اینڈ دس ہول ٹرانسفارمیشن اپ سائڈ ڈاؤن ول اکر ان سچ اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. کین یو امیجن؟ کیا ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ لیڈر بن جائے، انہی 2 نمبر لوگوں کا لیڈر بنے جو ہم جیسے ہیں سب، مطلب ایسے لوگوں کا لیڈر بنے جو میری طرح غیبت کرتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں اور بس ایسے ہی، مطلب نہ صحیح سے مسلم ہیں نہ صحیح سے، ہمارے اندر تو بہت سارے مسئلے ہیں، تو ہم جیسوں کا لیڈر نہیں کہنے. اللہ میری اولاد کو مجھ جیسوں کا لیڈر بنانے کی بات نہیں کر رہا. اللہ تو مجھے ویژن دے رہا ہے کہ میری اولاد متقین کا لیڈر بنے. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری سوسائٹی متقین پہ مشتمل ہوگی نا. سوسائٹی، the larger part of the society's population, متقین will be in majority and my child will become imam of that متقین society. کتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کتنے شارٹ اسپین آف ٹائم میں امیجن کروائی جا رہی ہے، اور یہ چاہا جا رہا ہے کہ کاش میں یہ چاہوں کہ سوسائٹی اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن سے گزرے گی. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں نے جو سقوط بغداد کی بات کر رہا ہوں، اس کو ہسٹری کے اندر اس پورے وہ جو چیپٹر ہے جس میں فال آف بغداد کا جو چیپٹر ہے اس کو ہم سقوط بغداد کے نام سے یاد کرتے ہیں. دیٹ از فال آف بغداد، جس میں ہلاکو خان آیا اور اس نے کولیپس کر دیا. آپ کو 2 سال لگے، صرف 2 سال لگے، 2 سال لگے. آپ کا کوئی بڑا آدمی انہوں نے زندہ نہیں چھوڑا تھا. اگر انہیں کوئی بھی آپ کا ایسا بندہ جو لیڈر بن سکتا تھا، کون سا لیڈر؟ ان کی ڈیفینیشن میں جو بھی پوٹینشل لیڈر تھا انہوں نے اس کی گردن اڑا دی تھی.
پھر آپ کی مینوسکرپٹس، آپ کی جو ہڈن، آپ کا جو وزڈم ٹریجر تھا ان دا فارم آف لائبریریز، انہوں نے اس کو آگ لگا دی تھی. 2 سال کے اندر آپ ریسٹور کر جاتے ہیں. آپ عباسی خلافت دوبارہ سے بحال ہو جاتی ہے، آپ کا خلیفہ دوبارہ، اور اب آپ سنبھل جاتے ہیں، آپ کو سمجھ آتا ہے یار یہ ہم حرکتیں کیا کر رہے تھے. کچھ چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس میں کریکشن بھی ہوتی ہے، اور پھر آپ کچھ عرصے چلتے ہیں. لیکن اب جو آپ پچھلی یعنی تقریباً وی آر لیونگ ان 2021، تقریباً 1920 اور 1921 اور پھر 1926 تک فائنلی بالکل کمپلیٹلی جو آٹومن کیلیفیٹ ہے وہ ایبنڈن ہو چکی ہے. اب کچھ بھی نہیں ایگزسٹ. وہ جو دادی جان جن سے تعلق کی وجہ سے ہم کچھ سہارا محسوس کرتے تھے، اب وہ بھی چلی گئی ہے. اس پوری سچویشن میں جو ایک ٹپیکل ہیومن مسلم سائیکی پیدا ہوئی ہے، اس سائیکی کا پرابلم تھا ایکیوٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ. وہ ایک کمیونٹی کا ایک نارم بن گیا، ایکیوٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ. ہم اگر اس پہ چھوڑ دیں کہ یہ کیا کرے تو یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ کچھ ہم نے. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم اتنی ڈیفینس میں تھے نا، تو ہم نے اسلام کو ٹوٹیلٹی میں ریئلائز کرنے اور ایکچولائز کرنے کی ایفرٹ چھوڑ کر ہم نے اسلام کی کچھ اسپیسیفک سمبلز کے اندر اسلام کو پریچ کرنے اور اسلام کو اچیو کرنے کی ایفرٹس شروع کی. ٹوٹیلٹی میں اس کو ریئلائز کرنے اور ایکچولائز کرنے، یا جو ہولسٹک ویژن ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے کہا بھائی یہی غنیمت ہے کہ ہمیں ہمارے مردوں کو ہمارے بتائے ہوئے طریقوں سے دفن کرنے کی جو اجازت حاصل ہے تو یہی ممکن ہے، یہی بہتر ہے. ہمیں اگر مسجد میں جانے کی اجازت حاصل ہے تو یہی غنیمت ہے. تو اقبال نے کہا پھر مومن کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو اقبال نے اس پہ کامنٹ کیا. اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، اس پورے سینیریو میں اب میں اقبال کا جو مقام ہے نا، اللہ کرے کہ ہم اقبال کی قدردانی کے قابل ہوں. اللہ نے ہمارے ساتھ بڑے غیر معمولی احسان کیے. اللہ نے ایک احسان یہ کیا کہ ہمیں ایک ایسا وطن دیا جہاں ہم سے کہا گیا اچھا تم چاہتے ہو نا اپنے آئیڈیلز کو اسٹیبلش کرو ذرا، آئی گیو یو اے لینڈ اینڈ اسٹیبلش، یعنی بیکم دا آئیڈیل پرسن، اسٹیبلش دا آئیڈیل کمیونٹی. آئیڈیل مسلم کمیونٹی کو جیسا ہونا چاہیے کرو ذرا. آپ کو ایک ایسی لینڈ دی جو فرٹائل ہے، جس کی ایک بہت زبردست اس میں ریسورسز ہیں. پھر آپ کو اقبال دیا، آپ کو ایک لینگویج دی، آپ کے پاس لینگویج. آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہے وہ کس لینگویج میں؟ قرآن عربی زبان میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا. یہ تو وہ زبان ہے جس میں اللہ نے اپنا پورا کلام نازل کیا ہے. عربی کے بعد اگر کسی زبان میں کلام اللہ نیئرسٹ ٹو دا اینی ادر لینگویج آفٹر عربک، وچ از دیٹ لینگویج؟ دیٹ از اردو. یعنی قرآن جو ہے نا وہ 45-50% اردو میں ہے اور 100% عربی میں ہے. یہ پتہ ہے آپ کو؟ تو آپ کو یہ بالکل ایسی بات ہے، اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا. اللہ نے دیکھا کہ ہم یہاں ہیں اور کلام اللہ یہاں ہے، تو اللہ نے ایک چھوٹی سی سیڑھی پھینکی اور کہا دیکھو میں ایک چھوٹی سی سیڑھی دے رہا ہوں جس سے جہاں تم ہو اور جہاں کلام اللہ ہے، اس کے گیپ کو میں تمہارے اوپر، یو آر دا اونلی چوزن پیپل آن دس پلانٹ، جس کے ساتھ میں یہ احسان کر رہا ہوں تمہیں. میں ایک ایسی لینگویج، جتنے بھی لنگوسٹس ہیں وہ برتھ آف اردو کو ایک لنگوسٹک میریکل کے طور پر اینالائز کرتے ہیں. یہ متفق علیہ بات ہے. دنیا کے جتنے لیڈنگ لنگوسٹس ہیں وہ یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ لینگویج، دنیا میں جو بڑی لینگویجز ہیں ان کو پیدا ہونے والا جو کانٹیکسٹ ہے دیٹ واز ناٹ اویلیبل فار اردو. اور کس طرح یہ آپ کو پتہ ہے، آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ فرینچ جو ہے اس کے سپیکرز دنیا میں کم ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ لوگ بہت چاہتے ہیں کہ فرینچ سیکھیں. لیکن اور فرینچ گورنمنٹ بہت کوشش کرتی ہے کہ فرینچ لینگویج کو پروموٹ کرے، اس کے اوپر بڑے بجٹس ہیں. دنیا میں میرا نہیں خیال کہ اردو کی پروموشن پہ کہیں بھی کوئی بجٹ ہوگا، میرا نہیں خیال کہ اردو کے اوپر کوئی ایسا سیریس. لیکن دنیا کی، ہمارے پاکستان کے اندر انسٹیٹیوٹس ہیں، کلچرل انسٹیٹیوٹس ہیں جو فرینچ سکھاتے ہیں. اگر آپ فرینچ سیکھنا چاہیں تو آپ کو بڑی فیسیلیٹیشن ملتی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ خدا کی مرضی ہے کہ کون سی زبان اسپریڈ کرے گی، خدا کی مرضی ہے کون سی زبان اسپریڈ نہیں کرے گی. تو اردو کو کہا جاتا ہے کہ یہ اگر اردو اور ہندی دونوں کو شامل کر لیں تو یہ دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے نمبر آف اسپیکرز کے لحاظ سے. 7,000 آؤٹ آف 7,000 لینگویجز، جو کہ
انسانی تہذیب کی پوری تاریخ میں کوئی 7,000 کے قریب زبانیں جو ہیں وہ ایمرج ہوئی ہیں، اور اس میں اردو لینگویج کو اللہ نے یہ مقام دے دیا۔ پھر اللہ نے اقبال پیدا کیے جو اس پوری سچویشن کا ایسے انالیسس کر رہے ہیں، ٹھک کر کے بالکل ہماری پوری پرابلم کو یوں کر کے فریم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے ہمارا، یہ تمہارا مسئلہ، اس کو ٹھیک کر لو، یہ تمہارا مسئلہ، ایسے بتاتے ہیں۔ ہم اقبال سے، اردو سے، اور جو اللہ نے پاکستان کی صورت میں ہمیں تحفہ دیا، اور صرف پاکستان جو ہے نا وہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، پاکستان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس کی وہ حیثیت ہے، یعنی کیونکہ وہ دادی جان تو چلی گئیں، تو اب اللہ نے ایک اور احساس، چلو بھائی تمہارے پاس ایک یہ بھی ہے، مطلب ایک احساس ہے، وہ اللہ کا بہت احسان ہے۔ آپ دیکھیے ابھی بھی بہرحال اگر ہم اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں، اپنا تزکیہ کر لیں اور اپنے بچوں کی تربیہ کر لیں، تو ہمارے معاملات کتنے انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو ساری چیزیں، مطلب یہ جو دعا ہے، مطلب یہ دعا تو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ تو بہت ہی ایکسیپشنل قسم کی بات ہے نا، مطلب آپ سوچئے کہ کیسی بات ہے یہ۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے اختیار کے درست استعمال کی میں بات کر رہا تھا۔ تربیہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کا بامانی، ذمہ دارانہ اور درست استعمال کرنے کے قابل ہو جائے۔ اب میں یہ بات کر رہا تھا اس کے ساتھ کہ ہوا یہ کہ پچھلے کئی سو سال کی کولونائزیشن اور کئی سو سال کی ہمارے ساتھ جو وکٹمائزیشن یا ایکسپلائٹیشن جو کچھ بھی ہوئی، اس میں ہماری غلطی کتنی تھی اور دوسرے کی زیادتی کتنی تھی، یہ ابھی ہم اس کی بات نہیں کرتے، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ اس میں ہماری غلطی تھی، یہ جو ہمارے اوپر ایسی حالات آئے اس میں ہماری اپنی غلطیاں کتنی تھیں اور ان کی شرارت کتنی تھی، ایک الگ اسٹوری ہے۔ لیکن ہم ابھی صرف اتنا جانتے ہیں کہ اتنی کنٹینیوس وکٹمائزیشن اور اس کی زیادتی ہونے کے نتیجے میں ایک خاص قسم کی مسلم سائیکی پروڈیوس ہوئی، اور وہ مسلم سائیکی یہ تھی، اس کے اندر 2-3 سب سے پرائمری پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ وہ اعتماد نہیں کر سکتی انسانوں کے اوپر، یہ اس کا پہلا مسئلہ ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ اگر میں نے ان پر اعتماد کیا تو یہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کریں گے، وہ یہ نہیں سمجھتی۔ دوسرا مسئلہ جو اس کی سائیکی میں پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ پاور، جب ہمارے پاس پاور ہوتی ہے تو ہی ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے، اور جب ہمارے پاس پاور نہیں ہوتی تو ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو ہیلپ لیس اسیوم کرنے کی جو ٹرینڈ ہے نا، بہت عام ہے، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا اختیار ہے، اختیار تو پرائم منسٹر کے پاس ہے، اختیار تو چیف منسٹر کے پاس ہے، اختیار تو گورنر کے پاس ہے، اختیار تو فوج کے پاس ہے، اختیار میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ بھائی تمہارے پاس جو اختیار ہے، تمہارے پاس ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے جس کے اندر 5 باشندے ہیں، وہ جو 5 لوگوں کی پاپولیشن کی جو چھوٹی سی اسٹیٹ ہے نا، اس کے اندر تم مسئول ہو، تم رائی ہو، تمہارے پاس اختیار ہے، اور تمہارے پاس ایک اور اختیار ہے، اپنے نفس کی سلطنت پر راج کرنے کا اختیار، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا اختیار، یہ تمہارے اوپر اختیار ہے۔ تو ہوا کیا، ہم جب مستقل جو پولیٹیکل سلیوری میں بھی تھے اور مینٹل سلیوری میں سے نہیں نکلے، پولیٹیکل سلیوری سے ہم نکلے 1947 میں، لیکن مینٹل سلیوری سے ہم نہیں نکلے 1947 میں۔ ہمارے بارڈر سے ہماری لینڈ کو انہوں نے چھوڑا تھا، ہمارے مائنڈ کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، ہمارے قلب کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ تو میرے دل میں اور میرے ذہن میں ابھی بھی وہ لارڈ ہے جس کی حکومت جاری ہے، اس کو میں کہتا ہوں مروبیت، اور ہم سوچتے نہیں چیزوں کو، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ تو ایک جو بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا، میں خودی کیسے ڈیفائن ہوتی ہے، اب میں ذرا اس کی طرف جاتا ہوں۔ اقبال کا تصور خودی جو ہے نا، وہ 1-2 لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے تو میں اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ خودی اقبال نے یہ ساری بات کیوں اقبال نے ہمارے ہر مسئلے کا جو علاج ہے اس سچویشن کا، وہ اقبال نے اس طرح میں پرووائڈ کیا، اس لیے کہ جب نئے قسم کے، جب دنیا چینج ہو جاتی ہے نا تو حادثات بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ یعنی آج سے 1000 سال پہلے جو ٹریولنگ میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہوگا تو وہ گھوڑے سے گرنے کا ہوتا تھا، اب جو ہے وہ ٹرین الٹ گئی، اب جہاز ہی پورا گر گیا، تو وہ اب فارم آف ایکسیڈنٹ چینج ہو گئی ہے نا۔ پہلے تو گھوڑے سے گرتے تھے، آپ اونٹ سے گرتے تھے، پہلے تلوار کا زخم ہوتا تھا، اب آپ کو گولی بھی لگ جاتی ہے، تو چینج ہو گیا نا۔ تو جب چینج ہو گیا تو پھر آپ کے ایمانی تناظر میں ایک ایسا حکیم چاہیے، ایک ایسا بڑا آدمی چاہیے جو
اس نئی سینیریو کے اندر اپنی فکری ایمانی تناظر میں اس سچویشن کو انالائز بھی کرے، اس کا سلوشن بھی دے۔ تو اقبال اس جگہ کھڑے ہیں۔ اقبال کا جو دوسرا بہت بڑا کارنامہ ہے وہ خودی کا پورا تصور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں خودی جو ہے، میں اگر اب اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں جو میں نے ان سے اخذ کیا ایک طالب علم کی حیثیت سے، اپنے اختیار کی معنویت کا احساس ہے خودی، یعنی جو اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے یہ میٹر کرتا ہے، میری جو چوائس ہے وہ میٹر کرتی ہے، میں کسی بھی سینیریو میں چوائس ایبلٹی ٹو چوز مجھ سے چھینی نہیں جا رہی، اور جو بھی میری ایبلٹی ٹو چوز ہے، جو بھی میری چوائس ہے، مائی چوائس ول میٹر، میری چوائس میٹر کرتی ہے۔ اور میں کسی بھی سچویشن میں ایسا اللہ مجھے کبھی بھی کسی ایسی سچویشن میں نہیں ڈالتا جس میں میں کچھ چوز نہ کر سکوں، اور میری جو چوائس ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ یہ جو پورا احساس ہے یہ خودی کا پورا خلاصہ ہے جو میں نے آپ سے اس میں عرض کر دیا۔ مسلمانوں نے جو مستقل غلامی کے اندر رہنے کے نتیجے میں اور وکٹمائزیشن کے نتیجے میں جو دوسری مسلم سائیکی پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی ہیلپ لیسنس کی سائیکی۔ میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں کون ہوں، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، ہم دو چار لوگ اگر کریں گے بھی تو یہاں تو اتنی بڑی کمیونٹی ہے سر یہاں یو کے میں سر 4 لاکھ مسلمز رہتے ہیں، اس میں میرے اکیلے کرنے سے کیا ہو جائے گا، میرے اکیلے کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کی خودی اتنی بھی نہیں ہے جتنی ابابیل کی خودی تھی، ایک قطرہ یا ایک کنکر کو گراتے ہوئے جو ابابیل جس خودی کی سطح پر قائم تھا، اس ابابیل کی جو خودی تھی نا، آج کے مسلمانوں میں مسلمان کو وہ خودی بھی عطا نصیب نہیں ہو پا رہی۔ اور اس میں اللہ کا کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا یا ہم نے اپنے ساتھ ایسا کیا۔ اگر خودی سمجھنی ہے، میں اپریشیٹ کروں گا وکٹر فرینکل کو جس نے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر سروائیو کیا اور اپنی خودی کی بیسس پر اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو کولیپس ہونے سے بچا دیا۔ وہ صرف سروائیور آف کنسنٹریشن کیمپ نہیں ہے، وہ ایک سائیکولوجیکلی فٹ، یعنی جو ان کے کانٹیکسٹ میں ابھی یہ بات نہیں کر رہا، لیکن بہرحال کسی نہ کسی یعنی انتہائی تکلیف دہ سچویشن میں تھی، وہ کنسنٹریشن کیمپ میں تھا جہاں آپ یعنی یہودیوں نے نازیوں نے یہودیوں کو جو بھی ان کے ساتھ سلوک کیا، جو بھی معاملات کیے، اس سچویشن کے اندر بھی اس کا یہ احساس زندہ رہا کہ میرے ذہن میں جو چل رہا ہے یہ تو میرے اختیار میں ہے نا، میرے دل میں جو آ رہا ہے یہ تو میرے اختیار میں ہے نا، یہ میرے جسم کو باندھ سکتے ہیں، میرے ذہن کو نہیں روک سکتے۔ یہ وہ لیول ہے، یہ وہی لیول ہے جو نیلسن مینڈیلا نے ڈیمانسٹریٹ کیا، یہ وہی لیول ہے جو سید علی گیلانی نے ڈیمانسٹریٹ کیا، یہ وہی لیول، یہ وہی اسپرٹ ہے جو وکٹر فرینکل نے ڈیمانسٹریٹ کی، یہ وہی اسپرٹ ہے جو عمر مختار نے ڈیمانسٹریٹ کی جب ان کو پکڑا، مطلب یہ لیبیا کے عمر مختار نے ڈیمانسٹریٹ کی۔ یہ وہی اسپرٹ ہے جو شیخ یاسین نے ڈیمانسٹریٹ کی، یہ وہی اسپرٹ ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے یعنی اللہ نے کسی بھی سچویشن میں جب اللہ نے یہ بات کہی کہ اس کو اختیار دے رہا ہوں، تو یہ اختیار جو اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، یہ اختیار کسی بھی سچویشن میں میرے ساتھ رہتا ہے، اور یہ مجھے اپنے اختیار کی ریئلائزیشن، اپنے اختیار کی معنویت کی ریئلائزیشن یہ مجھے اپنے اندر رکھنی ہے، اور میں اس کے ساتھ مطلب میں اپنے عمل کا مکلف ہوں، میں اپنا عمل کروں، باقی جو ہوتا ہے ہو۔ اللہ نے میری نفسیاتی صحت کے لیے اتنی بڑی دعا جو اتاری ہوئی ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، بس ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھتے ہوئے اگر دنیا سے گزر جاؤں تو بس صحیح ہے، اس میں اور کیا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کا جو پوری سائیکی ہے، مسلمان اپنی سائیکی پر ریفلیکٹ نہیں کر رہا۔ یہ جو مستقل غلامی کا پیریڈ تھا، مسلم سائیکی پہ یہ 2 مسائل پیدا ہوئے، وہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہا، وہ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ اپنے اختیار کی معنویت یا اپنی خودی کو ریسٹور نہیں کر پا رہا۔ اور غور و فکر اور تدبر جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم غور و فکر اور تدبر کریں گے اور اپنے اوپر کام کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی جو سائیکی ہے اس کو کریکٹ کریں گے، اور پھر ہم اپنی صحیح جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم ادا کر پائیں گے۔ یہ وہ پرابلم ہے جس سے ہم نکل نہیں پا رہے اور ہم اپنے آپ کو سوچ نہیں پا رہے۔ یہ میں بہت ہی نٹشل ویو، میری کوشش تھی کہ میں بہت ہی نٹشل میں کوشش میں نے کی کہ اس کو سمیٹوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ میں اس کو مطلب اللہ کرے کہ ہمارے پاس وقت ہو کہ ہم یعنی اپنی زندگی میں ان چیزوں پہ ورتھ وائل پونڈرنگ کر سکیں، جس طرح اس پہ پونڈرنگ کرنے کا حق ہے اس طرح ہم کر سکیں، چیزوں کو اس طرح سمجھ سکیں جیسے سمجھنے کا حق ہے، اور پھر اپنی سمجھ کے ساتھ کمٹمنٹ کا وہ تقاضا نبھا سکیں جو ہمیں نبھانا چاہیے۔
مطلب خدا ہم سے پوچھے گا کہ تیری سمجھ میں جو باتیں آ گئی تھی نا، تو نے اس سے کتنا کمٹمنٹ دکھائی اپنی، یہ خدا ہم سے پوچھے گا. میں آپ کو بتا دوں، اس پہ نہیں چھوڑے گا ہمیں. ایک سوال یہ ہے کہ تمہاری سمجھ میں صحیح آیا تھا یا غلط، یعنی تم نے صحیح کو کتنا یعنی تم نے اپنی سمجھ کو صحیح کرنے کی کوشش کتنی کی، تم نے کیوں نہیں ڈھونڈا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جو تمہاری سمجھ میں آ گیا تھا، جو بھی سمجھ میں آ گیا تھا، صحیح تھا یا غلط تھا، تم نے اس سے کمٹمنٹ اپنی کیوں نہیں دکھائی. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اللہ ان دونوں سوالوں میں ہمیں، ہماری غلطیوں پہ ہمیں معاف کرے، ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے والا بنائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تربیہ اس وقت کی ہر حوالے سے ہماری ضرورت ہے، مسلم امہ کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور ہم اپنے معاملات سوچیں. اصل میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پوری صورتحال کو بہت اچھی طرح سوچیں، سمجھیں، اپنے نفس پہ غور کریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنے ایمانی تناظر میں چیزوں کو برتنے کے قابل ہوں. ابھی ہم اپنے اختیار کا بامانی استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں علم اور شعور، ہمیں کلیئرٹی آئے، کلیئرٹی نصیب ہو، کنوکشن نصیب ہو. ابھی تو ہماری چوائسز بڑی، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب ابھی تو مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، ہماری لائف میں کچھ چوائسز جو کارپوریٹ جو ہے وہ ایم سی کیوز کی طرح کھول کے دیتا ہے اور کہتا ہے all that you can choose is from these 4 options that we have decided for you. اور مسلم انٹلیکچول کیپیسٹی اس وقت اتنی نیچے ہے کہ وہ اس کو یہ بول نہیں پاتی کہ ہٹاؤ ان 4 چوائسز کو، اس کے علاوہ 400 چوائسز اور ہیں جو میں اپنے ایمانی تناظر میں اس صورتحال میں مجھے نظر آ رہی ہیں. اور وہ کچھ اور مطلب اس کے اندر کر سکے وہ نہیں، مطلب وہ اس کو بالکل ایک بتاتا ہے کہ یہ تمہارے پیرامیٹرز ہیں. All that you can choose is these 3 options for your breakfast. اور وہ کہتے ہیں اوکے آمنا صدقنا. پھر وہ کہتا ہے all that you can choose to live a life is this one. So you have to یعنی یا تو تم یہ کرو گے یا تم یہ کرو گے یا تم یہ کرو گے. تمہیں ایک ڈرائنگ روم بنانا ہے جس میں اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے یا پھر اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے یا پھر اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. 3 آپشنز ہیں. واٹ یو چوز. ہم کہتے ہیں اوکے میں یہ آپشن بھی چیک کرتا ہوں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ مجھے یہ کرنا ہی کیوں ہے اور مجھے یہ کیسے کرنا ہے. اور میں اس کے ہمیں جس طرح ہمیں جو فنڈامنٹل کویسچنز کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے، اس کے لیے جو کلیئرٹی اللہ عطا فرمائے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، یہ ایک بڑا کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو تربیہ موومنٹ ہے یا ERDC جو تربیہ تحریک، میرے لیے ERDC امپورٹنٹ نہیں ہے. ایک بات بہت اور میں آپ کو بتا دوں، میرے لیے PTCC بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو ایک اور بات بھی میں یہاں عرض کر دوں کہ ہمارے لیے تربیہ تحریک امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیے جو بہت اہم ہے وہ تربیہ تحریک ہے. اور تربیہ تحریک میں بھی صحیح اسپرٹ کیسے اللہ کرے کہ پیدا ہو. دیکھیے اپنے تزکیے کی سچی فکر کے تسلسل میں جو تعلق پیدا ہوتا ہے اسے تربیہ کہتے ہیں. یعنی اپنے تزکیے کی سچی فکر کے نتیجے میں جو انٹریکشن ہوتا ہے نا اسے تربیہ کہتے ہیں. تبلیغ جسے ہم کہتے ہیں نا، تبلیغ اپنی نجات کی فکر اور انسانوں سے محبت. یعنی مجھے اپنے پڑوسی سے محبت ہے اور اپنی نجات کی فکر ہے، یہ دونوں جب یونائٹ ہوتی ہیں تو جو میرا انٹریکشن ان سے ہوتا ہے دیٹ از کالڈ تبلیغ. دیٹ شوڈ یعنی ریئل تبلیغ وہ ہے، ریئل دعوت دین وہ ہے. تو اپنی نجات کی فکر اور اپنے تزکیے کی فکر اللہ ہم سب کو عطا کرے. اس وقت مسلم امہ کو اپنی فکر میں ڈوبنے کا پینڈیمک درکار ہے. ہمارا سب سے مطلب ہم اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ پیدا ہو، ہم سب اپنی فکر، اپنی نجات کی فکر میں ڈوبیں اور اس کے لیے ہم ایفرٹ کریں. ہم نے PTCC اسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا. جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے، میں ایک طالب علم ہوں، میں آپ یقین مانیے میں اس بات پہ قسم کھا سکتا ہوں کہ میں اپنے اندر اس کام کی لیاقت، ایبلٹی، ایلیجبلٹی نہیں پاتا. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ مکڑی سے کام لے سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا. اللہ مکڑی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا قلعہ تیار کروا سکتا ہے. تو ہم تو وہ ہیں جن کو اللہ اپنا نائب کہہ رہا ہے، تو اللہ ہمیں بھی کام میں لے سکتا ہے. تو ہمیں ایک کام سمجھ آیا اور ہمیں یہ سمجھ آیا کہ اصل کام تربیہ ہے. اس کے اوپر بہت تفصیلی ہم نے اپنی گفتگو اپنے چینل پہ بھی کی ہوئی ہے، مختلف پروگرامز میں بھی ہم کرتے ہیں. اور میں بالکل فرینکلی یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس وقت، چاہے وہ اسلامک اسکولز ہیں، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہمارے ادارے ہیں،
تربیہ کی جو بنیادی باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فہم، میں اخلاص پہ کہیں شک نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں یہ اخلاص موجود ہے، لیکن تربیہ کی جو نزاکتیں ہیں اور جو اس حوالے سے ہماری توجہ بہت کم ہے، اور جو میں نے کہا کہ ہماری مسلم سائیکی کو اس پورے ہسٹورک پروسیس کا ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہم اختیار، یعنی دیکھیے بالغ ہونے سے پہلے اگر ہمارا بچہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا تو اس کے لیے ایک لرننگ ویلیو ہے اس میں، اور اس کو سمجھ آئے گا، وہ آپ سے بھی جڑا ہوا ہے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں ٹھیک کرے گا، میں اس پہ ٹرسٹ کروں، اور اللہ نے اس کے اندر ایک انر سیلف رکھی ہے نا، جو وہ غلط حرکت کرتا ہے تو وہ جو اس کا اوریجنل سیلف ہے اس کو پکڑ کے واپس کھینچتا ہے، وہ غلط حرکت کر رہا ہے، اس کا اوریجنل سیلف جو اوریجنل سیٹنگ ہے وہ اس کو دوبارہ صحیح ٹریک پہ لاتی ہے، پھر میرا اس سے تعلق ہے، میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں، میں ہدایت سے جڑتا ہوں، میں مجھ سے مکالمے کے نتیجے میں، مجھ سے انٹریکشن کے نتیجے میں اس کے اندر وہ سوچ، وہ فکر، وہ ہدایت اس کے اندر آہستہ 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 اس کے اندر جا رہی ہے، تو اب اسے ہدایت بھی مل رہی ہے، اس کی اوریجنل سیٹنگ بھی الحمدللہ بہت اچھی ہے اب اس سچویشن میں، اور وہ اپنے اختیار کو اسے سمجھ آتا ہے کہ مجھے میرا اصل چیلنج یہی ہے کہ what I choose to do in any situation, this is the challenge, this is the test of my life. یہ بات اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہے، اب وہ بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اب اسے سمجھ آتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی رکھا ہے دنیا میں، ہم نے دنیا کو بہت خوبصورت بنا دیا، ہم نے دنیا کو بہت ایسا کر دیا، سورہ کہف کیا ہے تو کتنی جگہوں پہ یہ ایکم احسن عملا، ایکم اکثر عملا نہیں کہا، ایکم احسن عملا، یعنی کون اچھا عمل کرتا ہے، صحیح عمل کرتا ہے، میننگ فل اور صحیح کام کرتا ہے، وہ دیکھنا ہے اللہ نے۔ تو ہم جب ہمارا بچہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں تربیہ میں، یہ جو دو مسلم سائیکی جو میں نے کہا پیدا ہوئی غلامی میں، پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہوا، کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان تقریباً 100 سال تک غلام میں رہے، یہ آپ کو اس کا اندازہ ہے، ابھی بھی ہم ڈیپینڈنٹ ہے بہت ساری چیزوں پہ۔ اب ہوا کیا کہ یہ جو مسلم سائیکی میں جو مسئلہ پیدا ہوا، جو میں 2 مسئلے بتا رہا ہوں، اعتماد نہیں کر سکتے اور اپنے اختیار کی معنویت محسوس نہیں کرتے، خود ہی نہیں ہے۔ اب ہم نے بچوں پہ ٹرسٹ نہیں کیا، اچھا کام کروانے کے لیے اس کو، یعنی کسی بچے سے زور زبردستی کر کے اچھا کام کروا لینا تربیہ نہیں ہے، انعام کی لالچ میں نماز پڑھوا لینا تربیہ نہیں ہے، سائیکل کے انعام میں فجر کی نماز پڑھوا لینا تربیہ نہیں ہے، کسی بچے کو میں کوئی بہت بڑی، میں کہوں بیٹا تو نے اگر حفظ کر لیا تو ہم امریکہ گھومنے جائیں گے یا پتہ نہیں ہم کہاں گھومنے جائیں گے، یہ میں زیادتی کر رہا ہوں اس کے ساتھ۔ حفظ قرآن کریم آپ نے کرنا ہے، قرآن کی محبت میں کرنا ہے، اس کا اصل انعام، اصل اجر اللہ دیں گے، اس کا اجر آپ سائیکل دے کے، موٹر سائیکل گاڑی دے کے، یہ اس کو ضائع نہیں کریں آپ۔ تو ہمارے مسئلے، ہم نے برائب کیا، ہم نے اس کو زبردستی کی۔ اگر میری بچی ڈانس کرنا چاہتی ہے اور میں زور زبردستی اس کو ڈانس سے روک رہا ہوں تو ٹھیک ہے، میں نے چھوٹا کام کر لیا۔ میری بچی اگر ڈانس کرنا چاہ رہی تھی اور میں نے اپنی زور لگا کے اس کو ڈانس کرنے سے یا ڈانس پارٹی میں جانے سے روک لیا، یہ اپنی جگہ اس لیے ٹھیک کیا کیونکہ میں نے ایک بڑی خرابی سے اس کو روک لیا، یہ اپنی جگہ ٹھیک کیا میں نے، لیکن تربیہ نہیں ہوئی ہے۔ تربیہ اس وقت ہوگی، تربیہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ڈانس پارٹی میں جانے سے روک لیا، تربیہ اس چیز کا نام ہے کہ اس کے دل میں ڈانس پارٹی کے لیے کوئی بھی ایسپیریشن یا کوئی بھی لائکنگ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے یار یہ مطلب ڈانس پارٹی ایک فضول چیز ہے، میں کیوں جاؤں، وہ اس جگہ پہ آ گئی، اسے ڈانس پارٹی اس کے لیے اپیلنگ نہیں رہی۔ یہ ہے تربیہ، اور وہ ڈانس پارٹی کو انٹلیکچولی اور اپنی ایمانی تناظر میں کنڈیم کرنے کی پوزیشن میں ہے، اس کے اوپر ایک مطلب اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو اس کے پاس موجود ہے، وہ ایکولی، یعنی ڈانس پارٹی میں شریک ہونے والے لوگوں کو انٹلیکچولی اپیلنگ نیریٹو اس سے اوائڈ کرنے کا پریزنٹ کرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، مطلب وہ لوگ جو سارے ڈانس پارٹی میں اس کی پوری کلاس جا رہی ہے، ان کو وہ انگیج کر سکتی ہے انٹلیکچولی کنونسنگ اور ایموشنلی اپیلنگ کانورسیشن کے اندر، جو اس کے دوستوں کو یہ کہلائیں کہ یار واقعی یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، ہم جاتے تو ہیں لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا، تو تم بات صحیح کر رہی ہو، لیکن چلو ہم جا رہے ہیں لیکن تم بات صحیح کر رہی ہو، کم از کم اس سطح پر اس کو لے کر آنے میں کام، یعنی اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، مطلب وہ تو اس غم میں ہے کہ سب لوگ جا رہے ہیں اور میرے اسلام نے مجھے ایک تفریح سے روک دیا۔ اسلام کا ایک ہی کام ہے کہ ہمیں تفریحوں سے روکتا رہے، لیکن اس کو کچھ بیچاری کو، یعنی وہ بچی جس کی سلیوز کو آپ کی زبردستی کی وجہ سے، جس کی سلیوز کور، جس کے آرمز کور ہوئے ہیں، جس نے سلیوز آپ کی زور زبردستی کی وجہ سے میری بیٹی نے اگر پہنی ہے،
تو یہ تربیہ نہیں ہے، یہ بس یہ ہے کہ میں نے زور چلایا اور اس کے بازو میں نے کور کروا دی، بس اتنا کیا تاکہ اس کے بازو کوئی اور نہ دیکھے، بس اتنا میں نے کیا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، مطلب ٹھیک ہے یہ بھی ایک فائدہ ہے، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تربیہ نہیں ہوئی ہے. تربیہ تو جب ہوگی جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی اور وہ اپنے بازو کھولتی ہے یا بازو بند کرتی ہے. یہ تربیہ ہے کہ وہ اس کو سینس ہے کہ مجھے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے. مطلب امی جان کے پریشر کی وجہ سے تو میں اپنا ڈریس کوڈ نہیں میرا ہے نا، مجھے خود سمجھ آیا ہے کہ مجھے کیسی ڈریسنگ کرنی ہے اور کیسی نہیں کرنی. اس کے لیے تربیہ کرنی پڑے گی، اس کے لیے اختیار کا بامانی استعمال کرنا ہوگا، اس کے لیے ٹرسٹ کرنا ہوگا اس پر. ہم نے یہ سب کام، یہ بہت ڈیٹیلز ہیں اس کی. ہم جو PTCC کرواتے ہیں 6 months کا کورس، ایکچولی ہماری کوشش ہوتی ہے، اور یہ بہت کمزور لوگوں کی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت، یعنی سمجھتا نہیں، میرا پورا یقین ہے، مجھے تو پتہ ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں اور ہم بالکل نااہل لوگ ہیں، لیکن اللہ اپنے فضل سے اس میں اثر پیدا کرتا ہے، اس کو ممکن بناتا ہے. اور پھر دنیا بھر سے بہت ہی مخلص لوگ جو سچی طلب کے ساتھ اللہ انہیں جوڑتا ہے، سب پھر اپنی اپنی چیزیں سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ہمیں بھی بہت کچھ دے کے جاتے ہیں، سکھا کے جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ چیز چل رہی ہے. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. یہ ہماری تربیہ موومنٹ کا ایک بہت اہم، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑی جو تہذیبی جنگ ہمیں لڑنی ہے، اس کے مجاہد تیار کرنے کا جو پہلا ٹریننگ کیمپ ہے، دیٹ از کالڈ PTCC. اس کے اور بھی ہیں جو ابھی اس وقت ہماری مصروفیات کی وجہ سے ہم ان کو نہیں لانچ کر پائیں، لیکن انشاءاللہ ہمیں کرنا ہے. اور بالکل میں اس میں بالکل کلیئر ہوں کہ ہم مسلم امہ پر اس وقت یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمانی تناظر میں اپنی لائف گزارے، اپنی لائف کو اس طرح میننگ فل بنائے، اپنے بچوں کی اور اپنے حصے کا کام کرے. باقی دنیا میں کیا ہوتا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نجات کی فکر ہو اور ہم اپنے ایکشنز پہ جواب دہ ہو سکیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کو ہم اس کا جواب دے سکیں. ہم جب ہم سے پوچھا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں، ہم سے پوچھا جائے گا نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو اللہ نے جو بھی آپ کی زندگی میں خوشی کا باعث کچھ بھی دیا ہے، چاہے اولاد ہے، مال ہے، وہ سب چیزیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ سے. تم نے کیا ان کو کہاں کھپایا، کہاں لگایا، what did you do with them. مسلمانوں سے جب خدا یہ پوچھے گا کہ وکٹر فرینکل کو اپنے اختیار کی معنویت کا احساس تھا، نیلسن مینڈیلا کو اپنے اختیار کی معنویت کا احساس تھا، تمہیں کیوں نہیں تھا؟ تمہارے دل میں تو مجھے ہونا چاہیے تھا نا، تمہارے دل میں ایمان کی وجہ سے جو کانفیڈنس تمہیں نصیب ہونا چاہیے تھا، تم اس جگہ پہ کیسے چلے گئے تھے؟ تو اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس وقت ہماری سچویشن یہ ہے، میں آپ سے بہت واضح، آپ ہو سکتا ہے آپ مائنڈ کریں اس اتنی سخت بات کو، کیونکہ میں جہاں میں تو دیکھیں، اگر میں اتنی واضح بات نہیں کروں گا مجھے لگتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں گا. میں ویسے ہی بہت گناہ گار آدمی ہوں. میں اگر اتنی واضح بات نہیں کروں گا تو میں اللہ کے آگے جواب دوں گا. اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے فہم کو آپ کے قدموں میں بچھا دوں. آپ اس کو ٹھوکر ماریں یا اس کو اٹھائیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن میں اپنے فہم کو بالکل وضاحت کے ساتھ، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بیان کر دوں. اس وقت ہماری سچویشن یہ ہے کہ ویسٹرن سسٹمز کے اوپر اور کیپٹلزم کے اوپر، ماڈرن ویسٹرن کیپٹلزم کے اوپر اور ان کے پولیٹیکل آرڈر اور ان کے اکنامک آرڈر کے اوپر جو کویسچن یا جو کرٹیک نوم چومسکی کے لیے ممکن ہوئی ہے، یعنی جس کرٹیک کی توفیق نوم چومسکی کو ہوئی ہے، بہت معذرت کے ساتھ آج کے مسلمان کو اس درجے کی بھی کرٹیک کی توفیق نہیں ہوئی ہے جو نوم چومسکی کو ہوئی ہے. میں آپ کو بالکل، ایل گور نے جتنا کویسچن گلوبل وارمنگ کے اوپر، یعنی ایک آدمی ایل گور کو جو کے ذہن میں جو سوال ایکولوجیکل کرائسس کے اوپر پیدا ہوئے ہیں اور اس نے جو کویسچن کیا ہے ٹیکنالوجی اور گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے پورے نیریٹو کو، آج کے مسلمان نے اس کے اوپر وہ کویسچن نہیں کیا. آج کے مسلمان نے گروتھ اور ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجی کے پورے نیریٹو کو شریعہ کمپلائنٹ بنانے کے لیے کام کیا ہے. اس کو کویسچن کرنے کے لیے کوئی کاؤنٹر نیریٹو اس کے پاس ایگزسٹ نہیں کرتا. یعنی میں یہ بہت اہم، آپ سوچیں نا، خدا پوچھے گا نا کہ ایل گور تو یہ اس کے اوپر یہ کہہ رہا تھا، نوم چومسکی تو اس کے اوپر یہ کہہ رہا تھا اور تم فدا تھے. یہ بہت اہم سوالات ہیں. میں آپ کو بتاؤں کیپٹلزم کے اللہ ہمیں اس کی پہچان عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ آدمی جو شر کی حقیقت نہیں جانتا وہ خیر کی کڑیاں بکھیر دے گا. اس وقت بالکل ایسا ہی ہے ہماری صورتحال، بالکل ایسی. ہم نہیں جانتے، ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. ہم اس کو پہچانیں، مطلب ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ اسمارٹ فون جو ہے
اس کے پوٹینشیل ڈینجرز کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اور اگر یہ ہماری اس وقت جو کام ہے اس میں ہماری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ موبائل فون اٹھا کے پھینک دیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ موبائل فون کو آپ سلیکٹیولی استعمال کریں، کیئرفلی استعمال کریں. اللہ کرے اسمارٹ فون ہمارے ہاتھ میں، اسمارٹ یوزر کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہے. خدا کرے کہ اسمارٹ فون اسمارٹ یوزر کے ہاتھ میں آ جائے، مطلب یعنی ہم کہیں کہ ہم اسمارٹ یوزر آف اسمارٹ فون. اسمارٹ فون از اسمارٹر دین اس. اٹس دا اسمارٹ فون وچ از یوزنگ اس، ناٹ وی. مطلب ہم سوچیں نا کہ بھائی اس کے یہ مسائل ہیں، اس کے یہ ساری چیزیں ہیں، اور مجھے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. مطلب بات یہ اس وقت جیسے چیزیں میرے سامنے بچھائی جاتی ہیں، جیسے کارپوریٹ نے یا اس وقت کی جو مغربی تہذیب ہے اس نے ہمیں دیکھیں، مغربی تہذیب نے اپنے ورلڈ ویو میں ہمیں جو تحفے تحائف عطا کیے ہیں وہ ہم نے ایسے سمیٹ لیے ہیں جیسے یہ سورہ حجرات میں نازل ہوئے تھے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے گھر کے دروازے پہ لے کر آئے. مطلب بالکل ایسے ہم نے اس کو گلے لگایا. تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ای میل اکاؤنٹ یوز نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سوشل میڈیا یوز نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹیکنالوجی کا یوز نہ کریں، لیکن آپ اپنی ہر چوائس کے لیے آنسریبل ہیں، رسپانسبل ہیں. لہٰذا آپ نے خود جسٹیفائی کرنا ہے کہ ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں الحمدللہ ایک بہت اچھا لیپ ٹاپ یوز کرتا ہوں. میں میری جو میری ضروری چیز، مطلب میں جو کام کر رہا ہوں اس کے لیے جس چیز کی مجھے ضرورت ہے میں وہ لیتا ہوں، لیکن میں کم از کم 4 دفعہ سوچتا ہوں کہ کیا اس کی نیڈ بالکل جسٹیفائڈ ہے اور یہ جو میں موو کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اگر مسلمانوں نے اپنی ایمانی تناظر میں اپنی چوائسز کو ٹھیک نہیں کیا تو ان کا انفاق جو ہے نا وہ صرف امپورٹ بڑھائے گا ملک کی، اور کچھ بھی نہیں کرے گا. یعنی اگر آپ نے دیکھیے، اگر ہم نے اپنی چوائسز ٹھیک نہیں کی اور انفاق کرتے رہے یعنی ایک نیک کام کے لیے، تو ہم بہت ساری ڈائلسس مشینیں امپورٹ کریں گے اور بہت سارے ڈائلسس سینٹرز کھول لیں گے، بہت بڑے بڑے ہاسپٹلز بنا لیں گے. لیکن سوال یہ کہ ہم بیمار کیوں پڑ رہے ہیں؟ ہمارا گردہ فیل کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں ڈائلسس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ ہمیں اتنا زیادہ فارمیسی اور ان ساری کمپاؤنڈنگ کے اوپر ڈپینڈنس ہماری کیوں پڑ رہی ہے؟ یہ ہے نا مسئلہ. یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جب لوگوں کو سمجھ آئے گی اور لوگ اپنی چوائسز میں ٹھیک ہوں گے، اپنی زندگی کے اندر ٹھیک ہوں گے، وہ اپنی غیر طیب فوڈ سے پرہیز کریں گے، وہ اپنی لائف کو سمپل کریں گے، وہ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ نے ان کے جسم کو اتنا کمزور نہیں بنایا. کبھی کبھی بیمار بھی پڑیں گے تو کبھی بیمار پڑے تو چلے جائیں گے، لیکن ابھی تو یہ ہے کہ گھر کا ہر بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ہر تھوڑے دن کے بعد. ہم نے 1 سال میں عالم سے اتنی ملاقات نہیں کرتے جتنی ڈاکٹر سے ملاقات کرتے ہیں. کین یو امیجن؟ یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے. آپ کسی بھی مسلم فیملی سے پوچھیں ایک گیون ایئر میں تمہاری کتنی انٹریکشن ڈاکٹر سے ہوئی ہے، اور بہت ساروں کی تو ڈاکٹر سے بھی ہوتی ہے اور لائر سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ لائر سے پھڈے چل رہے ہیں خاندان کے، اس کے لیے لائر کے پاس جاتے ہیں. جسم میں پورا کیوس. یعنی آپ سوچئے کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. یہ انفس میں بھی ہے اور آفاق میں بھی ہے، مائکروکازم میں بھی ہے، میکروکازم میں بھی ہے، ود ان اس بھی ہے اور آؤٹ سائڈ اس بھی ہے. یہ جو خشکی اور تری کا فساد ہے، تو وہ خشکی اور تری کا فساد ہے نا جو آپ ڈائلسس پہ جا رہے ہیں. یعنی 1 سال میں آپ پوچھئے بچوں کی کتنی ملاقات ڈاکٹر سے ہوئی ہے، آپ کی کتنی ملاقات ڈاکٹر سے ہوئی ہے، اور اس کے پرسکرپشن کو کتنا آپ نے ریلیجیسلی فالو کیا ہے، اور کسی اسکالر سے، کسی عالم سے، کسی مربی سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس کی ایڈوائس کو کتنا آپ نے فالو کیا ہے. تو پتہ لگے گا کہ مسلمان تو ابھی اپنے مسائل کے لیے ابھی تو وہ مطلب کارڈیولوجسٹ کے پاس سے نکلتے ہیں تو پلمنالوجسٹ کے کمرے میں چلے جاتے ہیں، پلمنالوجسٹ سے نکلتے ہیں تو نیفرولوجسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ تو بیچارے ایسے ہی کر رہے ہیں، مطلب ان کا تو. اور بڑا مسئلہ ہے یہ، اور یہ ہماری چوائسز ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے. ہماری چوائسز ٹھیک نہیں ہیں. ہم مطلب واٹ وی چوز ٹو ڈو ان آور لائف دیٹ نیڈس ٹو بی کریٹیکلی ریویوڈ. کریٹیکلی ہم دیکھیں کہ ہم کیا چیز کیسے کر رہے ہیں اور ہم اپنے اختیار کا ٹھیک استعمال کریں. دوسرا ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں جب ہم غلامی میں تھے اور جب ہمارے اوپر بری صورتحال تھی اور اٹیک تھا، تو اس وقت دفاعی اسٹریٹجی تھی کہ آپ نے دین کو کچھ چیزوں میں، اس کی فارمز میں بچانے کے لیے آپ ایک ریڈکشنزم کی طرف گئے تھے. لیکن اب آپ کو دوبارہ سے ہولنس کی طرف، اور آپ نے ٹوٹیلٹی کو اس کو اچیو کرنا ہے. یہ ایک بہت اہم، یہ بھی ایک پورا علمی موضوع ہے کہ مطلب مومن کا سونا عبادت ہے، مومن کا کھانا عبادت ہے، مسافہ کرنا سنت ہے.
تو اس سے جب یہ باتیں آپ کی سمجھ آتی ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہر عمل اگر اچھی نیت کے ساتھ ہے، اپنی ایمانی تناظر میں اور بامانی ہے، تو وہ عبادت ہے۔ ایسی میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ سے ایسی بات کہی کہ صحابہ چونک گئے کہ یہ کیا بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کو کہا کہ دیکھو، عبادت کا تصور ٹوٹیلٹی میں چیزوں کو دیکھنے کے لیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی کانورسیشن کی۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جو تم اپنی وائفز کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ میں آتے ہو، یہ اس کے اوپر بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، یہ اس میں کیسا اجر؟ یہ اس میں ہم نے ایسی، یہ اس پہ کس چیز کا اجر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آؤٹ آف ویڈ لاک کسی جگہ پر یہی چیز میں انوالو ہوتے تو اس کا گناہ ہوتا؟ تو صحابہ نے کہا گناہ ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس عمل کا اجر ہے، کیونکہ تم اللہ کے یہ جو احساس ہے کہ میری زندگی پوری کی پوری ہولسٹک ٹوٹیلٹی میں اللہ نے تو اس کو ایسا، اللہ نے یہ چاہا ہے کہ میری پوری زندگی اس احساس عبودیت میں رہے، اس کے لیے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی نفسیاتی بحران کی وجہ سے اپنی پوری زندگی کی ٹوٹیلٹی میں جو دین کی اسپرٹ ہے، عبودیت کا احساس ہے یا بندگی کا جو جوہر ہے، وہ ریٹین نہیں کر پا رہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جب میں مصلی پہ بیٹھتا ہوں تو اب میں بندگی کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اور جب میں بچے کو کہانی سناتا ہوں تو وہ پھر کچھ اور کرتا ہوں۔ شوہر اب یعنی بیوی کو ون کرنا، میرا نہیں خیال کہ ہماری سوسائٹی میں شوہر بیوی ایک دوسرے سے اگر رومانٹک بیہیویئر میں ہو تو وہ اس کو کوئی اچھا کام مطلب چونکہ ہمارا تصور اتنا محدود ہے، یا بچے کے ساتھ اگر ہم بچے کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا فٹ بال کھیل رہے ہیں تو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنی پوری پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہم اگر اپنا تزکیہ کر چکے ہیں تو اس فٹ بال کھیلنے کی بڑی زبردست ایجوکیشنل اور تربیہ ویلیو ہے جو ہمارے بچوں کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو لیکن ہم اس وقت چونکہ بہت ہی چھوٹے سے اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ تربیہ کرنے کے لیے تجوید سکھانی ہے۔ تجوید ایک بہت چھوٹا سا کمپوننٹ ہے، اور تجوید تربیہ کی کور چیز نہیں ہے۔ تجوید تو ایک اسکل سیٹ ہے نا، کہ اور وہ اپنی جگہ ضروری ہے، میں اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن تربیہ کی جو سینٹرالٹی جن چیزوں میں ہے وہ ہم نے ہٹا دی ہیں، اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کو ہم نے سینٹرالٹی سمجھ کے اس کے اوپر ہم نے پورا فوکس ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ چیزیں ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں۔ مطلب یہ جب فٹ بال کھیلتا ہے اور دوسروں سے کوآپریٹ کرتا ہے، یہ آپ کو تربیہ کے کانسیکوینس کے طور پر نظر آئے گا آپ کو۔ آج جو گفتگو ہوئی اس میں جو خیر کی بات ہے اس کو قبول کرنے والا ہمیں بنائے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں یعنی اگر کوئی غلط بات ہوئی ہے تو اللہ اس سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو کلیئرٹی عطا فرمائے، کنوکشن عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے صحیح چیز کو اختیار کرنے کا، عاجزی عطا فرمائے، اپنے تزکیے کی فکر عطا فرمائے، اور تربیہ کے صحیح مقاصد، صحیح مفہوم، صحیح کانسیپٹ کو ہمیں سمجھنے والا بنائے۔ اگر ہمارے تربیہ کا تصور ٹھیک نہیں ہوگا تو تربیہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ تصور تربیہ کا ٹھیک ہونا تربیہ کے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا تصوری تربیہ کا کچھ اور ہوا ہے، مطلب ہم ٹیمنگ کے اصول پہ تربیہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، جیسے ٹیمنگ نہیں ہوتی، تربیہ از ناٹ ٹیمنگ، تربیہ از تزکیہ، پیوریفیکیشن آف سیلف، دیٹ از تربیہ۔ ٹیمنگ آف سیلف از ناٹ تربیہ، یہ بالکل ایک دو الگ، تو ہم غلطی کرتے ہیں۔ ہمارے سسٹمز ٹیمنگ کے اصول پہ فنکشن کر رہے ہیں، تزکیہ کے اصول پہ فنکشن نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک پرابلم ہے، وہ کنڈیشننگ کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس سے بچنے والا، اس کو ٹھیک کرنے والا بنائے۔ تو آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ آپ سب کے وقت میں، رزق میں، علم میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کی ایفرٹس کو قبول فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی تربیہ تحریک میں کھپنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس تربیہ تحریک میں ہمیں کھپا دے، اپنی فکر میں گھلا دے اور تربیہ تحریک میں کھپا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اولادوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آپ کو اپنے والدین، اپنے بزرگوں اور اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔